الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ آج ارادہ یہ ہوا کہ درس کے بجائے بیان ہو جائے، کیونکہ بعض حضرات کا مشورہ بھی تھا کہ لوگ زیادہ ہیں، چھٹی والا دن ہے، درس میں تو ایک مخصوص آیت چلتی ہے ایک تسلسل کے ساتھ۔ اس وقت میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں وہ سورہ سجدہ کے دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی جگہ جگہ علامتیں بیان کی ہیں۔ کامیابی ایسی چیز ہے دنیا میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں کامیاب نہ ہوں، ہر آدمی چاہتا ہے۔ قرآن مجید کامیابی اور کامیاب ہونے والے لوگوں کی جو تفصیل ہے الحمد سے لے کے والناس تک درجنوں مقامات پر بیان کرتا ہے، اور ہر دفعہ انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن سب کا خلاصہ ایک ہی ہے، سب کا خلاصہ ایک ہی ہے۔ کہیں بیان کیا اما من طغا، جس نے سرکشی کی، خدا کی بغاوت کی۔ بغاوت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، وہ آگے بیان کر دی دو لفظوں میں۔ دیکھیے اگر ہم سے کوئی پوچھتا کہ بغاوت کسے کہتے ہیں تو ہمارے لیے اس بغاوت کو واضح کرنا، اس کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ آپ دیکھیں بغاوت کی تعریفیں کتابوں میں اٹھا کے دیکھیے، بغاوت کی تعریف ہر ملک کے خلاف بغاوت کسے کہتے ہیں، ایک لمبی چوڑی تعریف ہوگی اس کی۔ قرآن نے دو لفظوں میں بیان کیا، اما من طغا۔ اما عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے جب ایک بات یقینی اور پکی ڈھکی بیان کی جاتی ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں بہرحال کچھ بھی ہو جائے، بہرحال کچھ بھی ہو جائے، تم کچھ بھی سمجھتے رہو، تم ہماری باتوں پہ یقین کرو یا نہیں کرو۔ یہ اما کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ یہ عربی میں مخفف ہے، ہوتے ہیں نا مخفف، KESCA مخفف ہے، رشوت خور، صحیح ہے نا، اس کا مخفف بنا دیا، ٹھیک ہے، اور MBBS میاں بیوی بچوں سمیت اس کا مخفف بنا دیا۔ بہرحال عربی میں اما مخفف ہے، مہما یکن شیء من الاشیاء، یہ پورا کلام عربی میں ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، بلکہ دنیا کا لفظ میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں، دنیا ہو یا آخرت، کہیں بھی اس کائنات میں کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ ضرور ہوگا جو آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے جب ہم کسی چیز کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں کہ بھئی اگر تو صبح وقت پہ 8 بجے آ گیا تو میں تیرے ساتھ بازار جاؤں گا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اگر نہیں آیا تو نہیں جاؤں گا۔ یہی شرط کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ شرط لگائی جاتی ہے، اس میں عموم پیدا کیا جاتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ اگر صبح سورج نکلا تو میں تیرے ساتھ بازار جاؤں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، بہرحال کچھ بھی ہو جائے، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے تیرے ساتھ بازار جانا ہے۔ یہ شرط صرف
یہ بتانے کے لیے لگائی جا رہی ہے کہ جیسے سورج کا نکلنا یقینی ہے، اسی طرح میرا تیرے ساتھ بازار جانا یقینی ہے۔ اس کی آواز تو تھوڑی صحیح کر دیں، اتنی گونج رہی ہے۔ کدھر گئے قاری صاحب؟ تو قرآن نے بھی شرط لگائی، بندی ہو گیا، چھیڑو نہیں بیٹا اس کو۔ قرآن مجید نے بھی شرط لگائی ہے، مہما یکن شیء من الاشیاء، فرمایا اس کائنات میں کوئی بھی واقعہ رونما ہو جائے یا کچھ بھی دنیا میں ہو جائے، یہ کام جو ہم بتا رہے ہیں یہ بہرحال ضرور بے ضرور ہو کر رہے گا۔ شرط میں اتنا عموم کر دیا کہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، لہذا یہ والا کام بھی ہو کے رہے گا۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، اتنا زبردست دعویٰ کہ انسان کا دل یہ دعویٰ سن کے ہل جانا چاہیے۔ آپ کو اگر کوئی دھمکی دے کے چلا جائے کہ بھائی کل کسی دہشت گرد نے تمہارے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے، گھبرائے گا انسان، ڈرے گا، لیکن 100 بہانے آئیں گے اس کے ذہن میں، بھاگ بھی سکتا ہوں، ہو سکتا ہے اس دہشت گرد کی رائے تبدیل ہو جائے، ہو سکتا ہے میرے بارے میں نہ کہا ہو، کہا کسی اور کے بارے میں ہو، لیکن سمجھ رہا ہو کہ میرے بارے میں کہا گیا ہے، کل رائے تبدیل ہو جائے۔ آپ ڈریں گے تو آپ اس سے پوچھیں گے بھائی اگر میں کراچی سے بھاگ جاؤں یا ایسا کروں کہ میں دہشت گرد سے ملاقات کر کے اس کو منا لوں، تو وہ جواب میں کہتا ہے نہیں بھائی اس نے ٹھان لی ہے، آپ ہی کا نام لیا ہے، آپ ہی کے گھر کا ایڈریس ہے، آپ ہی کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے قتل کا، تو آپ کو کیا ہو جائے گا؟ 80% چانس زندگی کے ختم، 20% پھر بھی رہ جائیں گے۔ وہ 20% کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہو سکتا ہے میں یہاں سے بھاگ جاؤں، اور بھاگوں ایسے راستے سے کہ اسٹیشن اور سوراب کوٹ درمیان سے نکال دوں، یہ دو ہی جگہیں جہاں جا کے وہ آصف اسکوائر پہ بیٹھ جائے گا، بس سے بھاگنے کے لیے، ٹرین سے بھاگنے کے لیے، اور ایئرپورٹ تو میں کوئی کچے راستے سے بھاگتا ہوں۔ وہ جواب میں کہہ دے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، یہ ساری چیزیں اس نے پہلے سے سوچی بھی ہیں، آپ کو قتل کرنے والے نے، کہ یہ بس سے بھی بھاگ سکتا ہے، جہاز سے بھی بھاگ سکتا ہے، اور جیسے ہی اس کو خبر ملے گی ٹرین سے بھی بھاگ سکتا ہے، لہذا اس نے پہلے سے علاقے کی ناکہ بندی کر دی ہے کہ بھاگنے نہ دو اس کو، وہ اتنا آپ کے قتل پہ حریص ہو چکا ہے۔ اب آپ مایوس ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ ایک چانس پھر بھی ہے، آپ کہو گے میں اپنے تعلقات استعمال کر کے کسی کو فون کروں، کسی بڑے آفیسر سے بات کروں تاکہ یہ ناکہ بندی کھلوا دی جائے، 5% چانس رہ گیا، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ بھائی اس نے جتنے علاقے کی انتظامیہ ہے اس کو پہلے اپنے کنٹرول میں لیا، جیسے ہمارے مشرف صاحب نے پہلے کر لیا تھا نا، جب ہوائی جہاز سے اترے تھے نواز شریف کو ہٹانے کے لیے، تو سارے کور کمانڈروں کو پہلے اعتماد میں لیا، اور سب کچھ وہ پہلے سے سارا سیٹ اپ، زمین پہ بعد میں اترے، صدر مملکت ہیلی کاپٹر میں بیٹھے بیٹھے پہلے بن گئے تھے، وہ ہوا میں ہی صدر بن گئے، لیکن اترے بعد میں زمین پہ۔ پاکستان میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اب میں کیا اس پہ بات کروں، بہرحال تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اس نے علاقے کے جتنے پولیس والے ہیں، جتنے فوج کے بڑے افسران ہیں، یا جتنے اور دوسرے، ان کو پہلے اعتماد میں لے لیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ بہرحال کچھ بھی ہو جائے میں نے بہرحال اب مرنا ہی مرنا، اب لہذا بھاگنے اور ان چیزوں کے بجائے مسلح بچھا کے اللہ سے گناہوں کی معافی پہ زیادہ زور لگاؤ۔ لوگ یہی کہیں گے نا کہ بھائی چھوڑ دے، تو نے مرنا ہی، اب کوئی راستہ نہیں۔ خدا کی قسم یہاں پھر بھی کوئی نہ کوئی راستہ ہو سکتا ہے، یہاں پھر بھی کوئی راستہ ہو سکتا ہے بھاگنے کا۔ شاید دہشت گرد کی موت واقع ہو جائے راتوں رات، طبعی موت، ہارٹ اٹیک ہو جائے اس کو، لیکن قرآن جو اما کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اما، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، قرآن کہہ رہے ایک دن آئے گا جب بہت بڑا زلزلہ اس زمین پر پہنچال آئے گا اور اس پوری کائنات کو مٹا کے ختم کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، یہ وہ وقت ہوگا جس دن انسان اپنے اعمال کو یاد کر کے روئے گا، اسے نصیحت حاصل ہو جائے گی۔ یہ پوری تفصیل قیامت کا منظر قرآن بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد قرآن لفظ لے کر آتا ہے اما، بہرحال کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تم کچھ بھی کر لو، بھاگنے کے 100 راستے اختیار کر لو، تم قیامت کے وجود کا انکار کر دو،
تم ہمارے وجود کا انکار کر دو، اس پہ دلائل کی دنیا قائم کر دو، لیکن ہم تمہارے سامنے ایک دعویٰ کر رہے ہیں زمین اور آسمان ادھر سے ادھر ہو جائیں، تو یہ بھی تو کوئی واقعہ ہے نا، کچھ بھی ہو جائے۔ فرمایا من طغی، جس نے خدا کی نافرمانی اور بغاوت کی، فإن الجحیم ہی المأوی، جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وہ بغاوت کی تعریف ان دو آیتوں کے درمیان اللہ نے مختصر لفظوں میں بیان کی۔ جس نے خدا کی بغاوت کی، تو باغی کو تو معاف نہیں کیا جاتا، باغیوں کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ بغاوت کیا ہے اس کو بھی قرآن نے دو لفظوں میں اتنے بہترین انداز سے بیان کر دیا، سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وآثر الحیات الدنیا۔ دیکھیے اگر اللہ یوں کہتے نا کہ جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری بغاوت کی، جس نے مجھے ناراض کیا، ایسے اجمالی تعریف کی جاتی تو ہر آدمی اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، میں اتنی عبادت کر لیتا ہوں، اتنی نمازیں پڑھ لیتا ہوں، اتنے روزے رکھ لیتا ہوں میں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بغاوت کسے کہتے ہیں، سرکشی کسے کہتے ہیں؟ آثر الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دی اس نے۔ بس دو لفظوں میں تعریف، دنیاوی زندگی کو کیا کر دیا؟ آخرت کا ذکر ہی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ تو دنیا کے مقابلے میں خود بخود متعین ہے۔ ترجیح یہ بھی نہیں کہا کہ جس نے دنیاوی زندگی کو اختیار کیا، اس لیے کہ دنیا کو پیغمبروں نے بھی اختیار کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے جو ہے نا، اگر یوں کہہ دیا جاتا نا کہ جس نے دنیا کی نعمتوں کو استعمال کیا، اختیار کیا، وہ باغی ہے، تو پھر راہب اور پادری بننا پڑتا ہم سب کو، جنگلوں میں نکلنا پڑتا، دنیا کو لات مارنی پڑتی۔ قرآن نے ایسا بہترین ایک قاعدہ اور کلیہ اور ضابطہ بیان کر دیا۔ ترجیح کہاں دی جاتی ہے؟ ترجیح اسے نہیں کہتے دنیا کو چھوڑ دو، لات مار دو۔ ترجیح ہمیشہ اسی وقت دی جاتی ہے جب دو میں مقابلہ ہو جائے، دو میں مقابلہ ہو جائے، اس کو میں راضی کروں یا اس کو راضی کروں۔ اس میں بتا دیا صبح سے لے کے رات تک کئی مواقع ایسے آئیں گے جس میں دنیا اور آخرت میں مقابلہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کو دو سوکنوں سے تشبیہ دی ہے، سوکنوں سے۔ سوکن میں ہر ایک سوکن چاہتی ہے میرا شوہر میری طرف مائل رہے، دوسری طرف اس کی محبت زیادہ نہ ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے اس میں وضاحت کر دی دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے اور آخرت اپنی طرف۔ بہت سے مواقع ایسے ہیں جن میں دنیا اور آخرت کا مقابلہ نہیں ہوتا، آپ دنیا پہ عمل کریں آخرت روٹھ نہیں رہی، ناراض نہیں ہو رہی، آخرت پر عمل کریں دنیا ناراض نہیں ہو رہی۔ اب دیکھو عشاء کے وقت ہڑتال جب ہوتی ہے نا، ہڑتال کرنے دھرنے کا کوئی کام نہیں، چلو نماز پڑھ لو۔ اس میں دکان جو ہے نا، دکان، اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلط کام کیا آپ لوگوں نے نماز پڑھ کے، غلط کام کیا، صرف یہ بتانے کہ یہاں ٹکراؤ نہیں ہو رہا، دنیا کاروبار کا نماز سے ٹکراؤ نہیں ہو رہا، صحیح ہے، کاروبار کا نماز سے ٹکراؤ نہیں، دکانیں ویسے ہی بند، کاروبار ویسے ہی بند۔ ٹکراؤ کہاں ہوگا؟ دکان پہ لائن لگی ہوئی ہے گاہکوں کی اور جماعت کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے مواقع پر آثر الحیات الدنیا، جو دنیا کو ترجیح دے گا حالانکہ پتہ ہے کہ فنا ہونے والی ہے، وہ طغیان اور سرکشی کا مرتکب ہوگا، اور ایسے شخص کو دنیا ملے گی، آخرت میں اس کا ٹھکانہ بہرحال جہنم کی آگ ہے۔ اور یہاں لفظ ٹھکانے کا استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہا جہنم میں جائے گا، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى جَهَنَّمَ، یہ نہیں کہا، يَذْهَبُ إِلَى جَهَنَّمَ یہ نہیں کہا۔ مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، اردو میں اس کا بالکل صحیح ترجمہ ہے ٹھکانہ، کہتے ہیں بھائی فلانے کا ٹھکانہ کہاں ہے یہ پتہ لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت تو دکان پہ نہیں ہوتا آدمی، بازار میں ایک جگہ نہیں ہوتا، دوستوں کے پاس ایک جگہ نہیں ہوتا، آج اس دوست کے پاس آئے ایک دوسرے کے پاس، لیکن ٹھکانہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی گھوم پھر کے بہرحال آئے گا، تو ٹھکانہ تو اس کا یہی، رہتے تو حضرت یہاں پہ ہیں، آئیں گے تو بہرحال رات کے وقت تو یہی ٹھکانہ اسے کہتے ہیں۔ آشیانہ بھی جسے اردو میں کہا جاتا ہے، پرندوں کا گھونسلہ، ان کو بھی ٹھکانہ کہا جاتا ہے، مأوا کہا جاتا ہے، جائے قرار، گھوم پھر کے جہاں بالآخر انسان آتا ہو۔ لوگ باہر کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی بھی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بوڑھے ہونے لگیں گے تو رہنا پھر اپنے وطن میں ہی آ کے، یہ ٹھکانہ ہمارا یہ ہے، وطن جسے کہا جاتا ہے۔
اس پہ سفر کے احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک جگہ کو وطن بنا لو تو وہاں پھر آپ مسافر نہیں بن سکتے, ایک دن کے لیے بھی چلے جائیں بے شک. اللہ رب العزت نے 2 تاکیدوں کے ساتھ, بیٹا یہاں سے ہٹ جاؤ, یہ تار ہل جاتی ہے, یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ شرارت کرتے رہتے ہیں, ادھر ہو جائیں شاباش. اللہ رب العزت نے 2 تاکیدوں کے ساتھ فرمایا کہ اما من طغا, کچھ بھی ہو جائے جس نے خدا کی نافرمانی کی, بغاوت کی. اور بغاوت کا کیا مطلب؟ آثر الحیات الدنیا, دنیا اور آخرت میں جب ٹکراؤ ہوا تو اس نے فانی دنیا کو ترجیح دے دی اور آخرت کو بھلا دیا. فإن الجحیم ہی المأوی, اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. یہ ان کو بلا دیں ذرا, قاری صاحب کو. جی یہ رشید بھائی کہاں ہے؟ یہ اسپیکر کا مسئلہ کافی دنوں سے چل رہا ہے. یہاں تو آواز چلی جائے گی, اوپر خواتین کافی تعداد میں ہیں تو ان کے ساتھ مسئلہ ہوگا پھر. چل رہا ہے لیکن قسطوں میں. وآثر الحیات الدنیا, دنیا کو ترجیح دی. آگے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. دیکھیے یہاں اللہ تعالی نے تعبیر کو تبدیل فرما دیا. یہاں یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ جس نے آخرت کو ترجیح دی دنیا کے مقابلے میں وہ جنتی ہے. پہلے بتایا جس نے دنیا کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں وہ جہنمی ہے. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس نے آخرت کو ترجیح دے دی دنیا کے مقابلے میں وہ جنتی ہے. لیکن اب یہ طرز قرآن نے آگے استعمال نہیں کیا. یہ طرز اس لیے استعمال نہیں کیا کہ اس سے کو تو پہلے ہی پتہ چل گیا ہے, پہلے ہی پتہ چل گیا, یہ اصول تو سامنے آ گیا کہ جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے گی تو جہنم, تو آخرت کو دنیا پر ترجیح دی جائے گی تو کیا ہے؟ جنت. لیکن آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا نسخہ اور طریقہ بیان کر دیا اگلی آیات میں. وہ طریقہ کیا بیان کیا تاکہ بات بھی سمجھ میں آ جائے اور اس حکم پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, پہلا شخص جہنمی. دوسرا گروہ کیا؟ اما, کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے. من خاف مقام ربہ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, اسے یہ احساس ہوا کہ مجھے خدا کے سامنے ایک دن کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. کتنا ڈرا, اس کا مفہوم 2 لفظوں میں بیان کیا. ورنہ ہر آدمی کہتا ہے میں ڈرتا ہوں اللہ کے سامنے, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. بعض لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اللہ کے خوف سے, صبح اٹھ کے فلم دیکھ رہے. بعض لوگ کوئی بیان سنتے ہیں نا اللہ کے خوف سے روتے ہیں, صبح بیٹھ کے رشوت لے رہے ہیں, صبح سے لے کے رات تک رشوت لے رہے ہیں. بعض اللہ کے خوف سے روتے زمین پہ لڑ جاتے ہیں. ایسے بہت ہم نے دیکھے ہیں, ایسی ہوائی بات نہیں ہے, لڑ جاتے ہیں لیکن گھر میں جا کے باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں, ماں سے بد کلامی کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اما من خاف مقام ربہ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے ڈر گیا. کتنا ڈرا؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا. اس نے اپنے آپ کو خواہشات, یہاں خواہشات کا لفظ اردو میں استعمال کر رہا ہوں میں. آپ حیران ہوں گے کہ خواہشات سے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا, ساری خواہشات سے, لیکن عربی میں اس کا جواب موجود ہے. یہاں ہوا کا لفظ نہیں ہے, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, الْهَوَىٰ, ال کا جو لفظ ہے نا عربی میں, یہ مخصوص اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہر قسم کی خواہش ہماری مراد نہیں ہے. دیکھیے اس کو میں واضح کرتا ہوں. جب میں کہتا ہوں نا عربی زبان میں جاءنی رجل, اس کا مطلب میرے پاس کوئی آدمی آیا, کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ. لیکن جب میں دوسری دفعہ کہوں گا جاءنی الرجل, الرجل کا مطلب وہی پہلے والا جو پہلی دفعہ آیا, مخصوص آدمی مراد ہے. ہر شخص پر یہ لفظ صادق نہیں آتا. جس کا پہلے تذکرہ چل رہا ہے یا جو مخصوص قسم کے لوگ, وہ مراد ہے اس میں. قرآن نے کیا کہا؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اپنے آپ کو وہ مخصوص قسم کی خواہشات سے روک لیا. کیا مطلب؟ وہ خواہشات جن سے روکنا ضروری ہے, حرام خواہشات سے جس نے اپنے آپ کو روک لیا. تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت ہی ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے. جنت تو اردو میں ترجمہ
جو ہے نا جنت، وہ جنت کوئی نام نہیں ہے. جنت کا مطلب گھنے 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 باغات اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ کے خوف سے، اللہ کا خوف جب تک انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے یہاں چند اصول سامنے آئے ان دو آیتوں کو سامنے رکھے. پہلی بات تو یہ کہ کامیاب ہونے کے لیے جب بھی دنیا اور آخرت میں مقابلہ ہو جائے تو دنیا کو لات مارنی پڑے گی اور آخرت کو ترجیح دینی پڑے گی. اس کے بغیر سب کچھ ہو سکتا ہے، جنت نہیں مل سکتی. سب کچھ ہو جائے گا، پیسے مل جائیں گے. حرام کمانے والا بہت کما لیتا ہے، پیسے بہت کما لیتا ہے. پیسے مل جائیں گے، عزت مل جائے گی، صحت بھی ممکن ہے اچھی ہو جائے. بعض لوگ کھاتے ہیں حرام سے بھی بعض دفعہ صحت بڑی اچھی بن جاتی ہے. عام طور پہ بنتی نہیں ہے لیکن بہرحال بعض دفعہ بن بھی جاتی ہے. سب کچھ مل جائے گا. قرآن نے یہ کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا یہ بھی چھڑا دوں گا یہ بھی نہیں ملے گا. قرآن نے ایک بات کی ہے کہ جنت نہیں ملے گی اور صرف اس کا ٹھکانہ گھوم پھر کے آئے گا کہاں پہ؟ وہ جہنم کی آگ. تو پہلا اصول تو یہ پتا چلا. کیا خیال ہے؟ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا؟ کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو بتا دیں بھائی. دنیا اور آخرت میں ترجیح ہوگی کیسے؟ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک درجنوں مرتبہ انسان کا دیکھتا ہے دنیا اور آخرت میں لڑائی ہوتی ہے. درجنوں مرتبہ. بد نظری، نظر کی حفاظت وہی کرتا ہے جسے آخرت پر یقین ہو اور آخرت کی جنت کی حوروں کے حصول کا شوق بھی ہو. اور اللہ تعالیٰ نے مقابلہ جو کرایا نا، یہ بات یاد رکھیں، احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں، جتنے اچھے اعمال ہیں، انہی کی صورت مثالیہ قیامت کے دن پیش کی جائے گی. انہی کی صورت مثالیہ، یعنی یہ یہاں کے جو گناہ ہے نا ان کو ایک مخصوص شکل ہے عالم مثالیہ میں، وہی صورت سامنے آ جائے گی. اس کی مثال حدیث میں ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو تلاوت کرتے ہیں تو قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں سائبان کی شکل میں آئیں گی. سائبان کی شکل. قرآن مجید قبر میں حاضر ہوگا انسان کی شکل میں. تو کیوں انسان کی شکل میں؟ اس لیے کہ وحشتوں میں اس نے قرآن سے دل بہلایا تھا. جو لوگ قرآن کی تلاوت کے بہت زیادہ عادی ہو جاتے ہیں نا تو ان کو تنہائی میں تلاوت کا بڑا مزہ آتا ہے. تو اس نے تنہائی میں چونکہ اس کو دوست بنایا تھا تو قیامت کے دن یا قبر کی تنہائی میں یہ دوست ہی بن کے حاضر ہو جائے گا. اللہ بتائیں گے اب بھی یہ تمہارا دوست ہے. تو جو بھی نیکی ہے یا جو بھی برائی ہے اس کی ایک مخصوص شکل ہے جو ہم نے نہیں دیکھی، لیکن اس کے حساب سے وہ شکل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عطا فرمائیں گے. اس کی مثال ایک پل صراط. ویسے تو یہ لفظ پل صراط غلط لفظ ہے. عربی میں کہتے ہی صراط پل کو ہیں، پھر پل لگا دیا اس کے ساتھ. تو ایسی جیسے آب زمزم کا پانی. صحیح نا، آب زمزم کا مطلب ہی زمزم کا پانی. ایک صاحب کہہ رہے تھے کوہ مری کا پہاڑ لبے سڑک کے کنارے. اب کوہ مری کا پہاڑ کا مطلب، کوہ مری کا مطلب مری کا پہاڑ، اور لبے سڑک کا مطلب ہی سڑک کے کنارے. تو وہ دو باتیں کر رہے ہیں، کوہ مری کا پہاڑ لبے سڑک کے کنارے. اور تیسری غلطی یہ کہ سڑک پہاڑوں کے کنارے ہوا کرتی ہے، پہاڑ سڑک کے کنارے نہیں ہوتے. تو یہ جو لفظ ہے نا پل صراط، یہ ایسا ہی ہے، صراط کا پل. لیکن بہرحال اردو میں یعنی فقہا اور لغت کے ماہرین لکھتے ہیں کہ جو لفظ غلط مشہور ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے صحیح کرنے سے. تو پل صراط کا مطلب ہمارے ہاں وہی جو پل ہے، بس وہ ہمارے یہاں نام بن گیا، یہی ٹھیک ہے، پل صراط. تو قیامت کے دن جو پل صراط ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. اور جہنم کے اوپر اللہ نے یہ پل کو قائم کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور احادیث صحیحہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اس میں ایسے گزر جائیں گے اس پل، ہر ایک نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. سورہ مریم میں فرمایا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اس جہنم کے پل پہ سے گزرنا نہ پڑے. وَإِن مِّنكُمْ کوئی بھی ایسا نہیں ہے إِلَّا وَارِدُهَا مگر اس پل کے اوپر آئے گا. اور عربی میں وارد کا جو لفظ ہے نا یہ کنویں کے پاس آنے والے کو کہا جاتا ہے وارد. تو جہنم کی مثال ایک کنویں گڑھے کی طرح اللہ نے دی ہے. جیسے کنویں کے پاس پانی پینے کے لیے کوئی شخص آتا ہے، ایسے ہی جہنم کے گڑھے کی طرف آئے گا اور اس پل کے اوپر سے ہر ایک شخص کو گزرنا ہے. کانا علی ربی کا حتما مقضیہ، فرمائے تیرے رب کے اوپر یہ بات لازم ہے. مقضیہ اس کا فیصلہ تقدیر میں کیا جا چکا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس جہنم کے پل کے اوپر سے نہ گزرے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کے اوپر پل قائم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کو پتا ہے جس کے اعمال اچھے ہیں اس کو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیا جائے، جہنم کے اوپر سے گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟
اور جس کے برے اعمال ہیں اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے. پل کے اوپر سے گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر پل کو اتنا باریک بنانے کی کیا ضرورت؟ اس میں علماء نے حکمت بیان کی ہے. وہ حکمت یہ ہے، فرمایا کہ یہ جہنم کا پل یہ صورت مثالیہ ہے اس صراط مستقیم کی جس پر چلنے کا اللہ نے دنیا میں ہمیں حکم دیا ہے نا. صراط مستقیم پر چلو، شیطان کے راہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی، کہ شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو، اس لیے کہ جو میرا سیدھا راستہ ہے شیطان کے راستے تمہیں اس راستے سے ہٹا دیں گے. تو اسی سیدھے راستے کو اللہ تعالیٰ نے ایک شکل عطا فرمائی ہے، اور قیامت کے دن وہی صراط مستقیم جو دنیا میں تھا جہنم کے اوپر پل کے طور پر قائم کر دیا جائے گا. اب وہ صورت مثالیہ اس بات کی ہوگی کہ جو دنیا میں اس صراط مستقیم پر جس رفتار سے چلا، اللہ بتا دیں گے تو اب وہی رفتار ہے جو تیری یہاں بھی ہوگی. وہی جو ہے نا وہ گراف کی شکل میں اور ایک صورت کی شکل میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو دکھا دیں گے. بعض ایسے ہوں گے پلک جھپکنے کے بقدر گزر جائیں گے، بعض ایسے ہوں گے ایسے گزریں گے جیسے تیز رفتار گھوڑا گزرتا ہے، بعض ایسے ہوں گے جو دوڑتے ہوئے گزریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، بعض ایسے ہوں گے جو گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو رینگتے ہوئے جائیں گے اور جہنم کے. پھر ایسا بھی ہوگا بعض بالکل جنت کے قریب پہنچ کے گریں گے، جہنم کے اندر کٹ کے گریں گے، بعض درمیان میں گریں گے اور بعض شروع میں ہی گر جائیں گے. جس کے اعمال میں جتنی طاقت تھی، جس نے جتنا اپنی خواہشات پہ کنٹرول کیا، اتنا ہی وہاں وہ طاقتور ہوگا، اتنی ہی رفتار اس کی تیز ہوگی. اور اللہ تعالیٰ بزبان حال ہی اپنے بندوں کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ وہی صراط مستقیم ہے جس پر چلنے کا میں نے تمہیں دنیا میں حکم دیا تھا. آج اگر کوئی اس میں کٹ کے گرتا ہے یا کسی کی رفتار آہستہ ہے تو وہ مجھے ملامت نہ کرے، اس لیے کہ وہی رفتار ہے جو دنیا میں تمہاری صراط مستقیم پر چلنے میں تھی. تو قیامت کے دن بہت سارے اعمال کو ایک مثالی صورت دی جائے گی. تبھی جنت کی نعمتوں کے بارے میں آتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. جب اہل جنت پہلی مرتبہ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے کہیں گے هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، یہ تو وہی نعمتیں جو ہمیں دنیا میں بھی ملی تھی. ان کی شکل و صورت اسی طرح ہوگی جیسے دنیا کے پھلوں کی ہوتی ہے. لہذا جو شخص دنیا میں جس قسم کی نیکی کرتا ہے، جس قسم کی نیکی، قیامت میں اللہ اسے اسی قسم کا ثواب عطا فرمائیں گے، اسی قسم کا ثواب. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کظم غیظا وهو قادر على انفاذه، جس شخص کو غصہ آیا، بہت سخت غصے میں کانپ رہا ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ اس وقت غصہ جاری کرنا مصلحت کے خلاف ہے، معاف کر دینے میں فضیلت ہے، اور وہ اللہ کی خاطر اس غصے کے کڑوے گھونٹ کو نگل گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور جس حور سے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کا نکاح فرما دیں گے. یہ کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ غصے کے وقت کڑوے گھونٹ کو نگلنا یہ ایسی خواہش ہے جس پہ کنٹرول کرنا آسان نہیں ہو. ابھی تو غصہ آ نہیں رہا نا، اس لیے سب کہیں گے ہاں بھائی بہت اچھا ہے، ہم کر لیں گے کنٹرول، ایک حور کیا 10-12 حوریں ہمیں تو چاہیے. صحیح ہے نا، کریں گے کنٹرول. لیکن جب شدید غصہ آتا ہے، قزم کا لفظ ہے، قزم کہتے ہیں کڑوا گھونٹ نگل لینا. دل نہیں چاہ رہا مگر ایک گھونٹ بھر کے آ رہا ہے، غصہ ختم نہیں ہو رہا، نگل لینا، اللہ کی خاطر برداشت کر لینا. کیوں ایسا؟ جنت کی حور کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ انسان مرد کے لیے سب سے لذیذ ترین چیز، لذت والی چیز عورت کا حصول ہے. تو اس نے اپنی خواہش پہ بے پناہ کنٹرول کیا، بہت زیادہ کچلا اپنی خواہش پر، تو اللہ اس کو سب سے بڑی محبوب چیز عطا فرما دیں گے قیامت کے دن کہ تو نے اپنی سب سے محبوب چیز کو قربان کیا. اس لیے کہ غصے کے وقت سب سے محبوب چیز ہی ہوتی ہے سامنے والے کا جبڑا پھاڑ دوں میں، سب سے محبوب چیز ہی، بشرطے کہ سامنے والا کمزور ہو. یہ بھی یاد رکھ، سامنے والا اگر طاقتور ہے تو پھر غصے کو کنٹرول کرنے پہ کوئی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ وہ کنٹرول کرنا مجبوری ہے. پھر آئی بات سمجھ، اگر سامنے والا طاقتور ہے نا پھر ہر آدمی کنٹرول کرتا ہے. آپ دیکھ لیں دفتروں میں باس کے سامنے جی سر، بوڑھے باپ کے سامنے غصہ آتا ہے. باس کتنا ہی خر دماغ کیوں نہ ہو، یس سر جی سر، اس کی غیر موجودگی میں بیٹھ کے اس کے خلاف اول فل بولتے رہیں گے. اس کے سامنے یس. فوجیوں کو دیکھ لو، میں چونکہ فوجی میں بہت رہا ہوں، مجھے بڑا تجربہ ہے. فوجیوں کو میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے افسران
اپنے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنی بےہودہ گالیاں دیتے ہیں، اتنی بےہودہ، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے. فوج کے جو افسران ہوتے ہیں اپنے ماتحت فوجیوں کو جب غصہ آتا ہے اتنی گندی بےہودہ گالیاں دیتے ہیں، مگر وہ یس سر جی سر، یس سر جی سر. اس کو پتا ہے میں آگے سے بولوں گا تو اچھا نہیں ہے. اور وہ جو بیڈ مین ہوتے ہیں نا فوجیوں کی خدمت کرنے کے لیے، ان کو تو بس نہیں چلتا اٹھا کے باہر پھینک دیں دریا میں، صحیح ہے نا، لیکن وہ یس سر جی سر. تو میں نے خود دیکھا ہے انگلش میں گالیاں، میں کہہ رہا یار انگلش کیسی زبردست بولے گا آدمی، بتائیے انگلش نہیں بول رہے، یہ بڑی بےہودہ گالیاں دے رہے ہیں اپنے فوجیوں کو، لیکن وہ فوجی پھر بھی یس سر جی سر. تو بڑے اور طاقتور کے سامنے غصہ برداشت کرنا آسان ہے، کمزور کے سامنے غصے پہ کنٹرول کرنا مشکل کام. بوڑھے ماں باپ کے سامنے غصے پہ کنٹرول کرنا مشکل ہے. ایک کمزور ترین آدمی کو ایک طاقتور آدمی نے دھکا دے کے زمین پہ گرا دیا، سب کے سامنے مذاق کیا اس سے، ابھی بیچارہ 2 لڑکیاں کھا کے زمین پہ گرا ہے، غصہ آیا اٹھ کے جو ہے نا مارنے کے لیے بڑا، تو دیکھا یہ تو بڑا طاقتور ہے، اس کو میں نے ہاتھ اٹھائے تو 2 اور لگا دے گا. اب اگر مارتا نہیں ہے، انتقام نہیں لیتا تو ذلت ہے. لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو اس نے تمہیں 2 مکے لگا دی اور تم کچھ بھی نہیں، معاف کر کے چلے گئے، یہ غیرت کے خلاف بزدل کہیں گے لوگ. اور اگر انتقام لیتا ہے تو 2 کے بجائے 2 اور لگ جائیں گے، 4 ہو جائیں گے. اب یہ بڑا ہوشیار تھا. دیکھو ایسے موقع پر انسان کو غصے کو کنٹرول بھی کر لیتا ہے اور بہت ساری تدبیریں، کہتے ہیں نا غصے میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اس قسم کی سچویشن میں کوئی پاگل نہیں ہوتا. ایسی صورتحال میں سب عقل مند ہوتے ہیں کہ پتہ ہے سر کو راضی کیسے کرنا ہے اور اپنے غصے پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو وہ جو دبلا پتلا آدمی جس کو 2 لگے نیچے گر گیا نا، اٹھ کے کہتا ہے کہ بھائی جان آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ نے میرے ساتھ مذاق سنجیدگی میں مارا ہے یا مذاق کیا ہے؟ اس کا خیال تھا وہ کہتے کہ بھائی میں نے مذاق کیا ہے، تو میں کہہ دوں گا چلو ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، مذاق میں تو چلتا ہے. تو پوچھا کہ یہ آپ نے جو مجھے مکے لگائے ہیں 2 کھینچ کے، یہ سنجیدگی میں مارے ہیں یا مذاق کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنجیدگی سے ہوش و حواس میں بلا کسی وجہ آپ پر مکہ مارے، ویسے ہی کوئی وجہ نہیں، ویسے ہی میں نے مارا. مطلب یہ تھا کہ لو تم بھی انتقام لو. تو یہ کہتے ہیں اچھا ہو گیا آپ نے سنجیدگی میں مارا ہے، ورنہ میں اس قسم کے مذاق کبھی برداشت نہیں کرتا. یہ کہا اور فوراً وہاں سے بھاگ. طاقتور کے سامنے ہر قسم کی تدبیریں اور ہیلے سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کمزور کے سامنے جب غصہ آئے اور اللہ کی خاطر غصے کو پی جائے، اللہ کی خاطر پی جائے. تو اس سے بھی پتا چلا کہ یہاں وہ غصہ مراد ہے جس کو پینے کی شریعت ترغیب دے رہی ہے. ڈاکو پہ اگر غصہ آ رہا ہے نا تو شریعت پینے کی ترغیب نہیں دے رہی، اس کو جان سے مارنے کی ترغیب دے رہی ہے. وہاں غصہ جاری نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ کی خاطر معاف کر دو اس کو، صحیح ہے نا، کوئی بات نہیں، یہ بھی بے روزگار ہے، غریب ہوگا، ایسی تعویلات کرتے ہیں. تو جیسے جیسے اعمال ہوں گے اسی حساب سے قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا. تو اللہ کے رسول، میں یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہا تھا، آثر الحیات الدنیا، جب بھی دنیا کو ترجیح دے گا تو ایک چیز سوچ لیا کرے، اگر میں اپنی یہ خواہش آج قربان کر دوں اللہ کی خاطر، تو اللہ اسی خواہش کی جنس میں سے اس سے کئی گنا بہتر مجھے قیامت میں عطا فرمائیں گے. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک بڑا بہترین مقولہ ہے، وہ فرماتی تھی من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ وقت اوانہ، کہ جو آدمی کسی چیز کو وقت سے پہلے طلب کر لیتا ہے پھر وقت پر اسے وہ چیز نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا فاستمتعتم بها، فرمایا تم نے اپنے مزے دنیا میں اڑا لیے ہیں اور سارے جتنے مزے کرنے تھے کر لیے ہیں، آج کے دن تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کوئی پرتکلف کھانا آتا تھا، حلال کھانا، دیکھ کے رو پڑتے تھے، رونے لگے. کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے یہ آیت ذہن میں آ جاتی ہے، یہ اتنا پرتکلف کھانا ہے، میں یہ کھا رہا ہوں، کہیں قیامت میں اللہ مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تم نے سارے مزے دنیا میں اذهبتم طیبات، یہ آیت تلاوت فرمائی، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے تو دنیاوی زندگی میں کھا لیے مرغے، تم نے تو دنیاوی زندگی میں مزے اڑا لیے، اب کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ حالانکہ وہ حلال مزے تھے. اور یقیناً آیت کا یہ مطلب نہیں تھا، یہاں یقیناً مراد حرام مزے ہیں، لیکن حضرت عمر پہ اللہ کے خوف کا اتنا غلبہ کہ بھئی یہ دنیا میں کیوں سارے مزے اڑاؤں میں، یہ سارے دنیا میں کیوں، ہم نے تو آخرت کے لیے. تو میرے بھائی انہوں نے حلال کو چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، ہم کم از کم حرام سے تو توبہ کر لیں، حرام کو چھوڑ دیں. آج ہم سے حلال نہیں چھوڑا جاتا، نہ چھوڑیں، اور شریعت میں ایک ترغیب بھی نہیں ہے حلال چھوڑنے کی. حرام کو تو کم از کم چھوڑ دے انسان، حرام کو تو چھوڑ دے. کیا سوچ کے چھوڑے، کیا سوچ کے جو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں، آثر الحیات دنیا میں اللہ نے نسخہ بھی بیان کر دیا. وہ نسخہ کیا بیان کر دیا؟ فرمایا دیکھو ہم تم سے دنیا چھڑوا نہیں رہے ہیں،
دنیا کی لذتیں چھڑوا نہیں رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا مقابلہ کروا رہے ہیں. اگر دنیا چھوڑ دی تو اس کے مقابلے میں تمہیں آخرت مل جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، نہ یہاں مزے اڑائے نہ وہاں مزے اڑائے. ایسا نہیں ہے. تمہیں صرف آپشن دیا جا رہا ہے، تمہیں نظر ایک چیز آ رہی ہے لیکن اس کے مقابلے میں دوسری بھی ہے. یہ چھوڑ دو، مل جائے گی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. لہذا لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا. یہ آیت گناہگار کے لیے بڑی زبردست آیت ہے. سورہ نحل کی آیات ہیں. سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا دیکھو انسان جب گناہ کرتا ہے نا، اسے توبہ کا، اگر وہ جنت میں جانے کا اسے شوق ہے، خیال آتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ توبہ کر لیتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے کبھی کوئی گناہ ہی نہ ہوا ہو. پیغمبر ہیں جو صرف گناہوں سے معصوم ہیں، پیغمبر کے سوا کوئی بھی گناہ سے معصوم نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں توبہ کرو. اب جب انسان نے توبہ کر لی، دوبارہ کچھ وقت کے بعد انسان کا دل گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ ہر انسان کی فطرت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مائل ہی نہ ہو، کیونکہ مائل ہونا بند ہو جائے آزمائش پھر ختم ہو جائے گی، پھر ترجیح ختم ہو جائے گی نا. دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہی ختم ہو جائے گا. میچ میں تو جب تک مقابلہ ہوتا ہے تو اس میچ کو میچ کہتے ہیں، اس میں ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے. مقابلہ ہی نہیں ہو رہا. بنگلہ دیش اور پاکستان کی ٹیم میدان میں اتری، مسافہ کر کے چلی گئی، پھر کیا پتا چلے گا کون ہارا کون جیتا. یہ اس کے خلاف کھیلے گی، وہ اس کو ہرانے کی کوشش کرے گی، پھر کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں نے تمہیں بھیجا ہے مقابلہ کرنے کے لیے. دنیا بھی آئے گی، وہ تمہیں اپنی طرف کھینچے گی، آخرت تمہیں اپنی طرف کھینچے گی. دونوں آپس میں لڑیں گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تم کس کا ساتھ دیتے ہو. تو یہ جب تک لڑائی نہیں ہوگی میرے بھائی، مقابلہ نہیں ہوگا. اور یہ لڑائی ہوتی ہے انسان کے دل میں اٹھنے والی خواہشات سے. بار بار خواہشات پیدا ہوتی ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف، عورت کو بے پردگی کی طرف، اولاد کو ماں باپ کی نافرمانی کی طرف، جوان آدمی کو بد نظری اور زنا کی طرف اور حرام کاریوں کی طرف، اور مال کمانے والے کو حرام کھانے کی طرف. یہ تمام کی تمام بری خواہشات ہیں جو انسان کو دنیا کی طرف کھینچتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقابلہ کرنا ہے، اور اگر کبھی مقابلے میں ہار جاؤ توبہ کرو. اور توبہ کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. بڑی عجیب آیت ہے یہ. فرمائے دیکھو اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو تھوڑے سے نفع کے بدلے میں نہ توڑو. تھوڑے سے نفع کے بدلے میں نہ توڑو. گناہ کر لیا، اس کے بعد پکی توبہ کر لی، اللہ سے معاہدہ کر لیا اب نہیں کروں گا میں یہ، اے اللہ میں اس گناہ کے قریب نہیں پھٹکوں گا. تھوڑے دن میں شیطان دوبارہ اس گناہ کے قریب لے کر جائے گا. اب قرآن مجید کی یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں کیسی بہترین رہنمائی ہے. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں، تمہارا اس تھوڑے سے نفع کی طرف دل چاہ رہا ہے جسے تم بہت زیادہ سمجھ رہے ہو. زنا کو انسان بہت مزے کی چیز سمجھتا ہے، بد نظری کو، فلموں کو، بیہودہ تصاویر کو نوجوان بہت لذیذ اور بہت مزے کی چیز سمجھتا ہے. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں، اس تھوڑے سے مزے، پہلی بات اللہ نے کیا فرمائی، یہ مزہ بہت زیادہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، تھوڑا سا ہے. شیطان تمہیں دکھا رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے، حقیقت میں یہ بہت زیادہ نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا سا مزہ ہے. فرمایا اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو اس تھوڑی سی لذت کی خاطر نہ توڑو. انما عند اللہ هو خیر لکم. فرمایا یاد رکھو اگر آج اس معاہدے پر قائم رہے تو اللہ کے پاس جو کچھ تمہارے لیے ہے هو خیر لکم، وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے، کئی گنا بہتر ہے. آج اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کر لو، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کر لو، جھکا لو. آج نظر کو جھکانا مشکل ہے، ہمت کر کے جھکا لو ایک دفعہ نظر کو. یہ سوچ کے جھکا لو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ما عند اللہ خیر لکم. اللہ کے پاس جو کچھ ہے تمہارے پاس ہے نہیں، نظر نہیں آ رہا، میں نے اپنے پاس جو رکھا. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بیٹا باپ کو بتا رہا ہے، باپ بیٹے کو بتا رہا ہے بیٹا یہ چیز نہ کھاؤ، میں تمہارے لیے بازار سے ایک چیز لے کر آئی ہوں، ڈبے کے اندر رکھی ہوئی ہے، وہ اس سے بہت زیادہ مزیدار ہے، یہ کھا لیا پیٹ بھر جائے گا. یہ دال پکی ہوئی ہے، اس میں صرف ٹماٹر کے 2-4 تڑکے دیکھ کے تم اس پہ رالے گرا رہے ہو اور کہہ رہے ہو ابو مجھے کھانے دو. باپ کہہ رہے بیٹا میں بازار سے تمہارے لیے برگر لے کر آیا ہوں، بریانی لے کر آیا ہوں، ڈبے کے اندر پیک ہے، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، مہمانوں کا انتظار ہو رہا ہے، 10-15 منٹ کی بات ہے، یہ ابھی کھا لیا نا تو پیٹ بھر جائے گا، اس کا مزہ نہیں آئے گا، اس میں لذت نہیں رہے گی. میرے پاس جو کچھ ہے، تو اس وقت باپ کیا لفظ استعمال کرے گا، میرے پاس. یہ نہیں کہے گا اس ڈبے میں جو کچھ رکھا ہوا ہے. یہاں باپ اپنی طرف نسبت کرے گا، بیٹا میں جو تمہارے لیے لایا ہوں. تو بیٹے کے دل میں کیا احساس ہوگا، یہ میرا باپ ہے، یقیناً کوئی لذیذ چیز لایا ہوگا، تبھی مجھے روک رہا ہے اس سے.
اللہ نے فرمایا لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، فرمایا اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو تھوڑے سے مزوں کی خاطر نہ توڑو. مجھے یہ جب میں آیت تلاوت کرتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ بہت بہت محبت سے، بہت لاڈ سے اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ یہ تو جو ہے نا بد نظری کرنا چاہ رہا ہے، زنا کی طرف جا رہا ہے، شراب پینا چاہ رہا ہے، عورت بے پردگی کرنا چاہ رہی ہے صرف اس لیے کہ زینت اظہار ہو، لوگ تعریفیں کریں. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگوں کی تعریفیں، یہ تھوڑے سے مزے ہیں، تھوڑے سے مزے. ان تھوڑے سے مزوں کی خاطر تو نے جو مجھ سے ایگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. اس کو اتنے سے معمولی بات نہیں، کوئی اس کے مقابلے میں کوئی ایسی آفر کی جاتی نا، ایسی آفر بہت بڑی آفر کی جاتی اللہ سے معاہدے کے عوض میں، سمجھ میں بھی آتی ہے بات. اتنے تھوڑے سے مزوں کی خاطر خدا سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑ رہے ہو. فرمایا ما عند اللہ هو خیر لکم، دیکھو میرے پاس جو کچھ ہے نا، میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. لیکن ہے میرے پاس، نظر نہیں آ رہا ہے، چونکہ ڈبے میں پیک نظر نہیں آ رہا. اگر باپ اسی وقت ڈبہ کھول دے، بیٹا فوراً دال کو اٹھا کے ادھر دیوار پہ مارے گا، کہے گا مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو اس میں سے برگر اور کباب کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو یہ چاہیے. میں 10 منٹ کیا، میں 10 گھنٹے انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں. ما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا اگر تم جان لو یہ بات، اگر تم جان لو. یہ اگر کا لفظ یہاں پر شرط کے لیے نہیں ہے. جیسے ہم کسی کو ترغیب دیتے ہیں، بھائی اگر تو میری بات پہ یقین کر لے، کاش تجھے یقین آ جائے. اس میں کاش کا معنی چھپا ہوا ہے، کاش تجھے میری بات پہ یقین آ جائے تو میں نے جو تیرے لیے نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں وہ ان دنیا کی لذتوں سے کئی گنا زیادہ ہیں. اور آگے کیا ارشاد فرمایا، ما عندکم ینفد. دیکھو عربی میں ایک لفظ من ہوتا ہے، ایک لفظ ما. لفظ ما میں بہت عموم ہوتا ہے. اب سوال پیدا، ایک اس اشکال کا جواب دے دیا. سوال ہوتا ہے کہ اللہ تو نے کہہ دیا یہ اتنے تھوڑے سے نفع کی خاطر، زنا کوئی تھوڑا سا مزہ ہے؟ زنا میں تو بہت مزہ آتا ہے. لڑکیوں سے صبح شام موبائل پہ گپے مارنا، یہ لڑکیوں سے دوستیاں لگانا، یہ تو بڑے مزے ہیں، اس کے لیے تو لوگ جان دے دیتے ہیں. اور شراب پینا، زنا کرنا، سود کھانا، بینک کی ملازمت کرنے میں کتنے مزے. 18 لاکھ کی کرولا میں گھومتا ہے بینک مینیجر، تھوڑے مزے تھوڑی ہیں یہ. تو آپ اے اللہ تو اتنے بڑے بڑے مزوں کو تھوڑا سا مزہ کہہ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. میرا خیال ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں بھائی، تو سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنی باتیں تو نہیں کر رہا نا، اللہ کی باتیں کر رہا ہوں. اللہ کیا فرماتے ہیں آگے؟ اس اشکال کا جواب دیا، کیونکہ خالق ہے نا، خالق مخلوق کی نفسیات سے جتنا واقف ہوگا کون واقف ہو سکتا ہے؟ قرآن مرتب کتاب نہیں ہے جیسے دنیا کی کتابیں مرتب ہوتی ہیں کہ پہلے کتاب الصلاۃ ہو، پھر جناب زکوٰۃ کا باب ہو، پھر جو ہے نا وراثت کے مسائل ہوں. ایسا نہیں ہے قرآن، ایسا نہیں. ایسا ہوتا تو تعلیم کے لیے تو اچھا ہوتا، دل بنانے کے لیے نہ ہوتی. پھر یہ دل تو ایسے بنتا ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرتا ہے تو اس کی نصیحت میں ترتیب نہیں ہوتی. ترتیب وہ بیٹے کی نفسیات کو سمجھتا ہے، اسے پتا ہے اب میں یہ بات کروں گا تو بیٹے کے ذہن میں فوراً ایک اشکال آئے گا، یہ چیز رکاوٹ بنے گی، لہذا اب اس کا جواب دو. باپ کبھی بیٹے کو ڈانٹتا ہے تو فوراً باپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ بیٹا کہیں مجھے ظالم جابر نہ سمجھنا شروع کر دے، اس لیے میری نصیحت پر عمل نہیں کر. لہذا باپ فوراً اگلا کلام کیا کہے گا؟ دیکھ میں جو تجھے ڈانٹ رہا ہوں نا تیرے فائدے کے لیے ڈانٹ رہا ہوں، یہ کہے گا نا. اب یہ کلام میں ترتیب تھوڑی ہے. ترتیب سے نصیحت کیسے ہوتی؟ پہلے بیٹے کو نماز کی، بلکہ پہلے وضو کی ترغیب دی جائے، کیونکہ نماز سے پہلے وضو ہے. وضو کی ترغیب، بیٹا پہلے وضو کے متعلق قرآن اور حدیث کی ساری آیتیں حدیثیں پیش کی، اب نماز سے متعلق. تھوڑی دیر میں بیٹا سونا شروع ہو جائے گا کہ ابا پتہ نہیں کوئی ایم اے اسلامیات کی تیاری کروا رہے ہیں، مجھے کوئی لیکچر لکھوانا چاہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. تو قرآن مجید مرتب بھی ہے اور غیر مرتب بھی ہے. مرتب اس اعتبار سے انسان کی نفسیات کے اعتبار سے مرتب ہے، جو انسان کے ذہن میں اشکالات آنے چاہیے اگلی آیت میں اسی کا جواب ہوتا ہے، اس لحاظ سے مرتب ہے. اور اس لحاظ سے غیر مرتب ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ پہلے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھ لیں، کبھی کہاں ایسے انداز سے بیان کیا. تو قرآن انسان کی نفسیات سے واقف ہے. اللہ کو معلوم تھا یہ کہیں گے اللہ اتنے لذیذ، اتنے بڑے بڑے فلموں کے مزے، ڈراموں کے مزے، انٹرنیٹ پر پوری رات بیہودہ چیزیں دیکھنے کے مزے، اور جو ہے نا سود کھانے کے مزے، ماں باپ کی نافرمانی کے مزے، یہ سب مزے ہیں. مان کے چلو گے تو زندگی عذاب بن جاتی ہے والدین کی، اگر مان کے چلے. کیونکہ پھر مانو گے تو پھر ماں باپ ہر چیز منوانا. آج کل نوجوان کا نظریہ کہ ایک مان لی نا پھر سب ماننا پڑے گا. ابا کو پہلے دن سے بتا دو میں کچھ نہیں مانوں گا، آزاد ہو گئے. اب رات کو جب مرضی گھر آؤ، صبح جب مرضی. ماں باپ مایوس ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں، بھئی یہ بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، اب کیا سمجھائیں اسے. تو اتنے بڑے بڑے دنیا کے مزے
ان کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو ان تھوڑے سے مزوں کے بدلے میں، اور تھوڑا کتنا؟ ثمنن میں تنوین تحقیر کے لیے، بہت تھوڑا. قلیلن کا لفظ، قلیل کا مطلب خود قلیل، اور قلیلن میں تنوین بھی تحقیر کے لیے، بہت تھوڑا بہت تھوڑا بہت تھوڑا. یہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا. اب ظاہر ہے عربی کا اردو میں تو نہیں ترجمہ ہو سکتا نا، جو مبالغہ عربی میں پیدا ہو رہا ہے. بہت تھوڑے بہت تھوڑے بہت تھوڑے مزوں کے بدلے میں ایسا لگ رہا ہے کہ اتنے تھوڑا مزہ کہ اس سے زیادہ تھوڑے کا تصور ہی نہیں ہے، اتنا سا مزہ. سوال پیدا ہوتا ہے یہ تھوڑے تو نہیں ہیں، یہ تو بڑے بڑے مزے ہیں. شراب پینے والا اپنے گردوں کو خراب کر دے گا، شراب نہیں چھوڑے گا. زنا کرنے والا اپنی صحت کو برباد کر دے گا، سکون کو، دولت کو برباد کر دے گا، زنا نہیں چھوڑے گا. تھوڑے سے مزے کیا ہوئے؟ بہت زیادہ ہو گئے نا. یہ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ تھوڑے سے، اس کی دلیل دی آگے. کیسی پیاری دلیل ہے. فرمایا ما عندکم، فرمایا ہم ایک ایک مزے کو لے کے بیان نہیں کرتے. زنا کا مزہ جو ہے وہ تھوڑا ہے، اس کی دلیل یہ ہے، صحیح ہے نا. اور شراب کا مزہ ہی بہت تھوڑا سا، اس کی دلیل یہ ہے. جوئے میں کیا مزہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے. داڑھی کٹانے میں بڑے مزے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہینڈسم اسمارٹ، کتنا اچھا لگ رہا ہے. رکھنے میں سارے مزے، کرکرے، ہر بات میں ملا ہونے کے تانے، لڑکیاں بھی بھاگ جاتی ہیں. عورت پردہ کرے، اس میں سارے مزے، کرکرے. کتنا مرضی فیشن کر لو، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، صحیح ہے نا. برقعے میں فیشن ہے تو لڑکیاں ہی دیکھیں گی، اور لڑکیاں لڑکیوں کی تعریف سے خوش نہیں ہوتی جب تک کوئی لڑکا ان کی تعریف نہ کرے. اور شوہر کو خوش کرنے میں کچھ ملتا نہیں ہے. شوہر کو اگر لڑکیاں، عورت نے خوش کر دیا اپنے شوہر کو، کیا ہو گیا، خوش ہو گیا، اس سے مجھے کیا ملے گا؟ ویسے کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہے. شادی ہوئی ہے، اس کے بچے، مجھے ایسے تھوڑی چھوڑ دے گا تھوڑی سی پریشانی میں. تو اس لیے شوہر کے سامنے زینت بھی نہیں ہے. بارات میں جاتے ہوئے، شادیوں میں جاتے ہوئے بن ٹھن کے، خوشبو کے پورے، بلکہ میں کہتا ہوں میک اپ میں ڈسٹمبر کے ڈبے خالی کر دیتی ہیں، اتنا موٹا موٹا میک اپ. اور جب شوہر شام کو تھکا ہارا گھر آئے، علماء بتاتے ہیں نا کہ عورت شوہر کے لیے زینت اختیار کرے. زینت اختیار کیوں اتنی ٹینشن لگتی ہے؟ وہ ساری ثواب کی باتیں ہیں، تو وہ ثواب کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ نے فرمایا میں ایک ایک چیز کو الگ الگ اگر بیان کروں نا، کہ اس کا مزہ بھی تھوڑا، اس کا مزہ بھی تھوڑا، اس کا مزہ بھی تھوڑا، تو تمہارے مزوں کی تو فہرست ہی ختم نہ ہو. صدارت کا اپنا مزہ، وزارت کا اپنا مزہ، گاڑیوں کا اپنا مزہ، بنگلوں کا اپنا مزہ، تجارت کا اپنا مزہ، پھر تجارت میں درجنوں اقسام ہیں. تو اللہ نے سارے مزوں کو ایسا لگتا ہے ایک تھیلے میں جمع کیا، اور لفظ ما استعمال کیا. ما عندکم، فرمایا جو کچھ. ماں کا لفظ عربی میں بہت عموم، جیسے قرآن میں ہے لہو ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ سب خدا کا ہے. تو ماں کا مطلب وہ تمام کے تمام مزے جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، صدارت کے مزے، وزارت کے مزے، حکومت کے مزے، اور کھانے پینے کی لذتیں، نہاریوں کے مزے، مرغوں کے مزے، بریانیوں کے مزے، برگروں کے مزے، شہوت کی جو ہے نا مزے، ہر طرح کے لذتوں اور عزت کے مزے، اور اپنی تعریفوں کے مزے، اپنی صحت کے مزے، تمام کے تمام مزے جن کا جو تمہیں ملے ہوئے ہیں، اور جن کا تم تصور کر سکتے ہو، اور جن کا تم تصور نہیں کر سکتے، وہ تمام کے تمام مزے جو تمہیں مل سکتے ہیں، ینفد، فنا ہونے والے، ختم ہونے والے. فنا کا لیبل لگا ہوا ہے اس کے اوپر. وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ، تھوڑے ہیں، کم ہیں یا زیادہ، لیکن ایک خصوصیت اس میں ہے، باق، ہمیشہ باقی رہنے والے. تو مجھے ایک بات بتاؤ، جو تھوڑے دن میں ختم ہونے والا ہو، وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ تھوڑا مزہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو؟ وہ تھوڑا مزہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو. شوگر کے مریض کے سامنے آپ نے مٹھائی لا کے رکھ دی، اس کو پتا ہے کہ میں نے اگر یہ ڈبہ کھایا مر جاؤں گا، دل بہت چاہ رہا ہے، مزہ بہت آ رہا ہے. لوگ اسے کیا کہیں گے؟ ہے تو بڑا مزیدار لیکن تھوڑا ہے، تھوڑی دیر کا ہے، یہ ایک ہی دفعہ کھا سکو گے، دوبارہ سوکھی اور جو کی روٹی کھانے کی بھی نوبت نہیں آئے گی. تو وہ کہے گا، اگر وہ یہ کہے کہ جو کی روٹی میں کیا مزہ ہے، اگر جو کی روٹی کھانے کے لیے زندہ رہنا ہی ہے میں نے، جو کی روٹی اور مسور کی دال کے لیے، تو اتنے ان مزوں سے بہتر نہیں مٹھائی کھا لو. کبھی یہ نہیں کہے گا. بعض کہتے ہیں، لیکن اس لیے کہتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے بھی مر نہیں رہا میں، اس لیے کہہ دیتے ہیں پرہیز وریز کچھ نہیں ہوتا. بعض شوگر کے مریض بھی مٹھائی کھا لیتے ہیں، ان کو پتا ہے گولی رکھی ہوئی ہے جیب کے اندر، لیکن اگر یقین ہو جائے نا کہ یہ لڈو میرا آخری لڈو ثابت ہوگا، پھر کیا ہو بھائی، اس پہ کتنی چاندی کے ورق چڑھا لو، اتنی جلیبیوں میں بنا کے پیش کر دو، اور کتنا ہی مزیدار بنا دو، اس میں بادام پستے بھر دو، اس سے مجھے جو کی روٹی پسند ہے، کم از کم 5-10 سال کھا تو سکوں گا نا آرام سے میں. کیا خیال ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ 5-10 سال میں کھا تو سکوں گا. یہ کیسے مزے کھائے اور مر جاؤ. تو ہمیشہ امام
جو ہے نا علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالی حدیث کے بہت بڑے شارح گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر آخرت جنت مٹی کے گھروندوں سے بنی ہوتی، مٹی کے گھروندوں، مجھ کو امبر سے نہ ہوتی، مٹی کے گھروندوں سے ہوتی، مٹی کے گھروندوں سے، اور دنیا سونے اور چاندی کی ہوتی، فرمایا پھر بھی عقل مند آخرت کو ترجیح دیتا دنیا پر، اس لیے کہ یہ سونے 20-25 سال کے بعد سونے کے محلات ختم، اور وہ اپنی ذاتی جھونپڑی کم از کم ساتھ تو دے گی نا، ہمیشہ ہمیشہ تو رہے گی۔ اگر آخرت میں ملنے والی حوریں بدصورت کیوں نہ ہوتی، پھر بھی خدا کی قسم دنیا کی حسیناؤں سے بہتر تھی، اس لیے کہ یہاں ہر حسینہ پہ بڑھاپا آنا ہے، یہاں ہر حسینہ پہ بڑھاپا آنا ہے، کسی نے دادی کسی نے نانی بننا ہے، لازمی ہونا یہ، اور ایک وقت آئے گا اگر یہاں آخرت میں جوانی نہ ملتی، بڑھاپا ملتا، تو خدا کی قسم آخرت کا بڑھاپا دنیا کی جوانی سے پھر بھی بہتر تھا، اس لیے کہ یہاں کوئی جوان ایسا نہیں ہے جس پہ بڑھاپا نہ آنے والا۔ کیسی مضبوط چال ہوتی ہے بڑھاپے میں، کیسی مضبوط آواز ہوتی ہے، کیسا حسن و جمال ہوتا ہے۔ وہ کسی نے پوچھا نا جوانی اور بڑھاپے میں کیا فرق ہے، اس نے کہا جوانی کتنی اچھی کیوں نہ ہو، بڑھاپا کتنا خراب کیوں نہ ہو، لیکن ایک فرق بہرحال ہے کہ جوانی میں انسان کے موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں۔ کتنا ہی خوب وہ جو ہے نا مالدار بن جائے، بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر بہرحال موبائل میں آ جائیں گے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے، میرے ساتھ بھی ہونا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے، لازمی ہونا ہے۔ کبھی گردے کا درد، کبھی جناب پھیپڑے خراب، کتنے اچھے طاقتور جوان میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، 40 سال 55 سال عمر ہوئی، 45-50 سال، اس کے بعد اب وہ دور گیا، جتنی مرضی خوراکیں کھا لو، لوگ کہتے ہیں یار وہ پہلے لوگوں کی خوراکیں اچھی ہوتی، جتنی اچھی ہوتی تھی بہرحال ان کے بھی گردے فیل ہوتے تھے، صحیح ہے نا، ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوتے تھے۔ ہمارے دادا کی صحت بہت خوبصورت تھے، ہمارے دادا اللہ ان کی جنت نصیب فرمائے، بڑے طاقتور تھے، اور آواز اتنی کئی کلومیٹر تک ان کی آواز جاتی تھی، بڑے خوبصورت، اچانک کھڑے زمین پہ گرے، انتقال ہو گیا، صحت کوئی نہ بیماری کچھ بھی نہیں۔ میرے والد صاحب کا بھی ایسا ہی ہوا، ٹھیک ٹھاک صحت مند، بہت جاندار، مسجد میں الحمدللہ نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے، اچانک اٹیک ہوا ان کے اوپر، پہلے دل کا اٹیک کبھی ہوا بھی نہیں، اور انتقال ہو گیا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے نماز کے انتظار میں، ورنہ آج جس طرح سے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں نا انٹرنیٹ پہ، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کچھ پروگرام دیکھتے ہوئے موت واقع ہوگی، اللہ بچائے ایسی بدترین موت، بظاہر ایسا لگ رہا ہے نمازوں پڑھتے ہوئے، کیونکہ نماز میں ٹائم اتنا کم ملتا ہے کہ فرشتے کے آنے کے اوقات جو ہے نا زیادہ تر وہ گناہ میں ہی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہوں گے۔ یہ بڑے مبارک لوگ تھے نمازوں کے انتظار میں۔ ایک صاحب ہمارے ہاں بوڑھے آدمی، وہ تہجد بہت پابندی سے پڑھتے تھے اور مسجد میں آتے تھے، گھر میں ممکن ہے کوئی مسئلہ ہو، ویسے تو تہجد گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن بہرحال وہ رات کو 3-3:30 بجے مسجد میں آتے تھے تہجد پڑھنے کے لیے، ان کا عرصہ دراز سے معمول تھا۔ ایک دن تہجد کے لیے راستے میں آ رہے تھے، مسجد کے گیٹ کے قریب پہنچے، انتقال ہو گر گئے۔ کتنی مبارک موت، یہ بھی ہو سکتا تھا گھر جاتے ہوئے ہو، لیکن آتے ہوئے موت زیادہ اچھی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھو اللہ نے ان تمام لذتوں کے بارے میں فرمایا۔ ہاں میں بتا رہا تھا کہ آخرت اگر خراب بھی ہوتی، بڑھاپا بھی ہوتا، لیکن وہ ساتھ دینے والا تھا۔ یہاں تو بڑھاپا بھی ساتھ نہیں دیتا، وہ جب بوڑھا آدمی بیچارہ کھانس رہا ہوتا ہے اور گردوں کے لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی بلڈ پریشر چیک کروا رہا ہے، کبھی شوگر ٹیسٹ کروا رہا ہے، تو زندگی بزبان حال کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کو بھی غنیمت سمجھو، آئندہ آنے والے وقت اس سے بھی زیادہ بدتر ہوگا، آئندہ آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ۔ اب ڈاکٹروں سے اس تعلق بڑھتا ہی چلا جائے گا، کم نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيتَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ۔ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، انہوں نے پیغمبر کے سامنے دوزانوں بیٹھ کے یہ اشعار پڑھے، پہلے دنیا کی بڑی تعریف کی، بلکہ دنیا کیا میں صحیح بتاؤں، حضرت جو زمانے جاہلیت میں جو شعراء ہوا کرتے تھے، ان کی کوئی نہ کوئی محبوبہ ضرور ہوتی تھی، جیسے ہر شاعر کی ہوتی ہے، ملے نہ ملے تخیلاتی محبوبہ بنا لیتے ہیں وہ۔ ایک شاعر مجھے ملا، ہمارا دوست تھا بچپن کا، شعر و شاعری محبوبہ پہ بہت، میں نے کہا اس کی ڈیزائننگ اس قسم کی تھی کہ مجھے لگ نہیں رہا تھا اس کی کوئی محبوبہ ہوگی، کوئی اس کو لفٹ کرائے گی، صحیح ہے نا، کیونکہ وہ نشہ کر کے شعر و شاعری میں اور شراب اور یہ ان چیزوں میں صحت برباد ہوگی۔ تو میں نے کہا تم اپنی محبوبہ کی شان میں بڑے اشعار پڑھتے ہو، تو تمہاری کوئی ہے بھی؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ میں حیران ہوا کہ اس کو بھی کسی نے بیچارے کو، ہم سے اچھا ہی ہوگا بہرحال، لیکن اس کی بظاہر صورت بہت بیچارے کی یعنی عجیب سی تھی، صحت خراب کر دی چرس اور یہ ہیروئن ان چکروں میں۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہہ رہے ایک دفعہ میں کھارا در پہ کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کوئی خاتون لڑکی گزری وہاں سے، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، میں عاشق ہو گیا اور 5 سال سے میں بس اسی کی یاد میں اشعار کہہ رہا ہوں۔
کوئی مجھے میرا محبوب دلا دے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے وہ کس کی بیٹی تھی, کہاں سے آئی تھی, کہاں کو جا. کہہ رہے مجھے کچھ پتا نہیں. یہ اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب کے بارے میں کچھ معلومات ہے ہی نہیں. شاعر ہے نا, شاعر اس پہ بڑے فخر کرتے ہیں کہ مجھے نہ یہ پتا کہ کہاں سے آئی. وہ خام خام اپنے نفس کو مطمئن کرنے کی تو فرضی بنا لیتے ہیں. تو کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا, بہت بڑے شاعر تھے زمانے جاہلیت کے. ان کی بہن بھی بہت بڑی شاعرہ تھی, ان کے بھائی, دونوں بھائی بہت بڑے شاعر. جب اللہ کے نبی کے پاس دو زانوں آ کے بیٹھے, اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں حکم دیا تھا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو حضرت کعب بن زہیر کو. یہ بھاگ گئے کیونکہ نبی کی حجب میں بھی انہوں نے اشعار کہے تھے, اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں بھی کی تھی زمانے جاہلیت میں. تو اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا مکہ جب فتح ہوا کہ کعب بن زہیر کو جہاں پاؤ قتل کر دو. یہ فرار ہو گئے کہ میرے تو قتل کے وارنٹ آ گئے. ان کی توبہ بھی قبول نہ کرنے کا اعلان تھا. عام عمومی اعلان تو یہ تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے پناہ, لیکن حضرت کعب بن زہیر ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں تھا کہ اگر یہ پناہ بھی مانگے ان کو قتل کر دو. وہ بھاگ گئے. ان کے بھائی ملے ان کو, انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل ہے, تم واپس جاؤ اور اسلام قبول کر لو. بہت رحم دل ہے, تمہیں امید ہے کہ چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا بھائی میں تو مارا جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں, انشاءاللہ امید یہ ہے کہ چھوڑ دیں گے. تو یہ گئے پہلے حضرت ابو بکر کے پاس, ان کو جا کے بتایا کہ میری سفارش کر دو اور میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضرت عمر کے پاس چلے جاتے نا تو یہ نوبت نہیں آتی, وہ تو پہلے ہی کام تمام کر دیتے. تو حضرت ابو بکر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت کعب بن زہیر کو لے کے, اور دو زانوں حضرت کعب بن زہیر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور اشعار پڑھنا شروع کر دیے. اشعار میں عرب کی عادت تھی کیسی بھی شعر و شاعری ہو, پہلے اپنی محبوبہ کا ذکر اور اس کا تذکرہ. انہوں نے اپنی محبوبہ کا ذکر چھیڑ دیا. اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا. ممکن ہے یہ سوچ کے کہ بھی نیا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ نیا جو آدمی آیا ہو نا اس پہ پورا ایک دم دین اپلائی نہ کر دیا کریں, ٹھیک ہے نا, پورا ایک دم اس کو احرام باندھ کے حج کرانے کے لیے بھیج دیا اس کو پہلے دن ہی. تو اس سے یہ اس سیرت سے یہ سبق ملتا ہے. اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا, اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے, کرنے دو, آج کے بعد انشاءاللہ اللہ ہی کی تعریف کرے گا ہر کلام سے پہلے. تو انہوں نے اپنی محبوبہ کی تعریف کی بڑے کہ بان سعاد فقلب الیوم مبتول متیم اثرہا لم یفت مقبول, کہ سعادہ میری محبوبہ چلی گئی, میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے, اور ایسا کہ میرا دل اس پر اس کے آثار کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا ہے, اور لم یفدا اس کے عوض میں مجھے کچھ مل بھی نہیں رہا. دل میں نے پورا قربان کر دیا لیکن اتنی بڑی قربانی کے عوض میں کچھ ملا نہیں مجھے. بڑی تعریفیں کرتے کرتے آخر میں آ کے ایک شعر کا لاکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وبلع واخلاف وتبدیل. فرمایا یہ ساری تعریفیں ایک طرف, کیونکہ اب اسلام قبول کر لیا نا تو تھوڑا سا سیدھے راہ کی طرف بھی رہنمائی کر رہے ہیں. کہا یہ ساری تعریفیں اس کے حسن و جمال کی, میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی, اور یہ ساری چیزیں ایک طرف, لیکن ایک برائی اس میں ایسی ہے, لاکنھا خلۃ قد سیت من دمھا, یہ ایک ایسی دوستی ہے, ایسی محبوبہ ہے جس کے خون میں بے وفائی شامل کر دی گئی ہے. گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا, وعدہ خلافی کرنا, یہ سب چیزیں اس کے خون میں شامل کر دی گئی ہیں. بے وفا ہے, دنیا ہے, مجھے مل بھی جاتی بالآخر لات مار کر چلی جاتی. میں ایسے موقع پر ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھو جو دنیا کی عورتوں پہ جو عاشق ہو رہا ہے نا, مر رہا ہے. ایک بات ذہن میں رکھے کہ یہ جو رشتہ ہے نا مرد اور عورت کا, میاں بیوی کا رشتہ تو پاکیزہ محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے کچھ وقت کے بعد جا کے, لیکن یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا رشتہ ہے تو میرے بھائی یہ سوائے شہوتوں کو پورا کرنے کے اس میں اور کوئی عنصر نہیں ہے. یہ جو جان دینے کی باتیں آتی ہیں نا کہ میں تمہاری خاطر مر جاؤں گا, وہ کہتی ہے میں بھی تمہاری خاطر سب کچھ قربان کر دوں گی, تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم چونکہ ہینڈسم ہو اس لیے مجھے پسند آ رہے ہو, اس لیے اگر یہ تمہارا ڈیزائن تبدیل ہو گیا پھر میں نہیں بھاگوں گی تمہارے ساتھ رکشے میں بیٹھ کے. تو یہ کیسی محبت ہوئی میرے بھائی. اور وہ جو مر رہا ہوتا ہے نا اپنی محبوبہ پہ, میں تمہاری خاطر آسمان سے تاڑے توڑنے کے لیے تیار, اس کی وجہ یہ کہ تمہاری شکل بہت اچھی ہے. اگر اس پہ ٹی بی ہو گیا, یرقان ہو گیا, جلاب لگ گئے خدا نہ خواستہ زیادہ, سارا عشق ایک سیکنڈ میں ختم. ماں باپ کی اولاد کو اگر یرقان ہو جائے, معذور ہو جائے, ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑتے ہیں, پتہ چلا کہ یہ محبت خالص ہے. باپ کو کچھ بھی ہو جائے, بیٹا اپنے باپ سے, سلیم الطبع بیٹا اپنے باپ سے بہرحال محبت کرتا ہے. خالق اپنی مخلوق سے بہرحال محبت کرتا ہے, بلکہ کمزوروں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر پڑھے. اس کے بعد
یہ میں جلدی سے ایک اور شعر ان کا سنا دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. کعب بن زہیر نے اس کے بعد چونکہ اللہ کے نبی کی شان میں حجب بہت کی تھی، گستاخیاں بہت کی تھی، اب اصل بات کی طرف آئے تو اب ظاہر ہے اس کی تلافی کرنی ہے پیغمبر کی تعریف کر کے، پیغمبر کی تعریف کرنی ہے نا تاکہ تلافی ہو جائے. تو پیغمبر کی تعریف کے مختلف طریقے ہیں. آپ کے زلفوں کا ذکر چھیڑ دیا جائے، آپ کی چال کی ملائمت کو تذکرہ کر دیا جائے، آپ کے حسن و جمال کو. حسان ابن ثابت نے فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے ایسا کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے کہ کیسا بناؤں. ایسا ہوا نہیں ہے، یاد رکھیں، کہیں یہ عقیدہ جائز نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. لیکن مبالغہ کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا، اتنا خوبصورت بنایا. حسن و جمال کی تعریف بھی ہو سکتی تھی، زلفوں کا تذکرہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن کیا فرمایا ان الرسول لسیف یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں. اب تک تو اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، قبول نہیں کر، مکہ میں 13 سال دعوت سنی، مدینہ میں 10 سال دعوت قبول نہیں کر رہے تھے. اب کیسے قبول کر لی اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اس پیغمبر میں، عام پیغمبروں میں اور اس پیغمبر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. نوح علیہ السلام کی دعوت کو 950 سال ٹھکرایا گیا، حضرت موسیٰ کی دعوت کو فرعون آخری وقت تک ٹھکراتا رہا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں ان کی دعوت کو ٹھکرانا آسان نہیں ہے. کیوں تعریف کی؟ لیکن ان الرسول لسیف یستضاء به، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں جس کی روشنی، جس کے ذریعے ایمان اور اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. مہند ہندی تلوار ہیں، اس وقت کی مشہور تلواریں ہوتی تھیں. من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. مسلول، اور نیام سے نکلی ہوئی تلوار ہیں. اللہ کے نبی نے جب ان کی زبان سے یہ شعر سنا، اتنا پسند آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے جسم پہ ایک چادر تھی، فوراً اٹھا کے ان کو مرحمت کر دیا آپ علیہ السلام. کہاں تھوڑی دیر پہلے حکم تھا کہ جہاں پاؤ گردن اڑا دو، لیکن یہ شعر اللہ کے نبی کو اس قدر پسند آیا، اتنا پسند آیا. کیوں؟ دیکھو حضرت حسان ابن ثابت نے نبی کے زلفوں کی تعریف کی، آنکھوں کی تعریف کی، حسن و جمال کی تعریف کی، انہیں تو ایسا کوئی پروٹوکول نہیں دیا جا رہا. ادھر کہا کہ تلوار ہے جس کی روشنی سے اسلام دنیا پھیل رہا ہے، یعنی مجھے بھی اسی وجہ سے اسلام کی گویا توفیق ملی. تو اللہ کے نبی اتنا خوش کہ میری کتنی تعریف کر دی اس نے. آپ علیہ السلام نے اپنی چادر پیش کر دی. تو میرے بھائی، میں یہ نہیں کہتا ہر جگہ لڑو، ہر جگہ تلوار چلاؤ، ہر جگہ، لیکن کم از کم جہاد سے محبت ضرور کرو. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جہاد کا سن کے نفرت نہ کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو جہاد کی بات کی جائے تو پتہ نہیں ایک دم پیڑ میں آنتے مانتے ہیں اور دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہ کرو بھائی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاد کے لیے کئی چیزوں کا تعین ضروری ہے. لڑنا کہاں ہے، لڑنا کس سے ہے، کس کی ماتحت ہو کے لڑنا ہے. ہر جگہ لڑی جانے والی لڑائی کو جہاد نہیں کہتے. اور باقی بھی دین کے شعبے ہیں، ان کا انکار نہ کریں. بعضوں کو ادھر بھی مبالغہ ہو جاتا ہے، ہر جگہ ہی جو ہے نا بس وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. زمین پہ محنت کی الگ ضرورت ہے اور تلوار کا میدان ایک الگ ہے. ہر چیز کا میدان، اور اللہ کے نبی نے سارے شعبے زندگی. بہرحال میں اپنی بات کو جلدی جلدی سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں اصل بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت کعب بن زہیر نے کیا فرمایا، یہ دنیا بڑی دل نشین، یہ محبوبہ بڑی خوبصورت، مگر ایک عیب کیا ہے؟ بے وفا ہے، مطلب پرست. آج جوان ہوں، ٹھیک ہوں، کل بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر تھوڑی لفٹ کرائے گی، کہے گی چلو اب تھوڑی لفٹ کرائے گی. تو یہ ہمارے جو ہے نا علماء، ہمارے اکابر، ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ صرف عورت کے بارے میں نہیں، دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ہے. حقیقت تو ایسے ہی. اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے، ختم. آج جتنے مزے اڑاؤ نا، یہ سوچ کے اڑاؤ کہ ہمیشہ نہیں اڑاتا رہوں گا. آج اپنی مرضی سے چھوڑ دیا، ثواب ملے گا. کل جب اللہ چھڑوائے گا نا یہ مزے، کسی بوڑھے کو بٹھا دو انٹرنیٹ کے سامنے فلمیں دیکھنے کے لیے، بہت بوڑھا کہے گا بھائی میرے کس کام کا یہ، مجھے تو کھانسنے سے فرصت نہیں ملتی. نہیں، خدا نہ خواستہ کسی بزرگ کی توہین مقصد نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے اکرام میں سے یہ بات داخل ہے کہ بوڑھے کا اکرام کیا جائے. یہ میں اپنی حالت بیان کر رہا ہوں، اپنی حالت. ہمارا بڑھاپا بھی ایسا ہی ہوگا، ہم بھی ایسے ہی بات کریں گے. آپ کا بڑھاپا بھی ایسا، اگر پہنچ گئے بڑھاپے تک، نہیں پہنچے تو ویسے ہی قبر میں تو ویسے ہی فلمیں چھوٹ جاتی ہیں اور ایزی لوڈ ویزی لوڈ سارے یہ دنیا کے قصے ہیں. قبر میں جا کے کوئی نہیں فون کرتا یار ذرا بہت دنوں سے پڑا ہوا ہوں اندھیروں میں.
تھوڑا سا بھائی 100 روپے کا بیلنس ڈال دے, ممکن ہے اس وجہ سے نہیں کر رہی ہو کہ بیلنس نہ ہو. قبر میں جا کے یہ قصے کہانیاں ساری ختم. اسی کو قرآن کتنے خوبصورت انداز سے بیان کرتا ہے. فرمایا ان ساری نعمتوں کو, صدارت, وزارت, حکومت, سب کو ایک پوٹلے میں جمع کرو, ینفت, اور اس پہ جو ہے نا, میں اکثر کہتا ہوں نا کہ دیکھو کتنی خوبصورت گاڑی ہو, لینڈ کروزر ہے, انجن نیا, لیکن اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا نمبر پلیٹ اس کی جعلی ہو. یا آپ نے نوکیا کا اچھا سا موبائل دیکھا, بہترین موبائل, لیکن آپ نے جب اوپر کور اتارا تو بتایا میڈ ان چائنا. پہلے آپ 40,000 میں خریدنے کے لیے تیار تھے, دھڑام سے 5,000 پہ آ جائیں گے. یہ میڈ ان چائنا, اس نے سارا اس کا حسن خراب کر دی. ایسے ہی ہے, اللہ فرماتے ہیں دنیا کی جتنی دل نشیں خوبصورت چیزیں ہیں ان پر فنا کا لیبل لگا ہوا ہے. یہ چٹ اتار دو ٹھیک ہے, لیکن یہ اتار نہیں سکتے تم. اور آگے فرمایا وما عند اللہ باق, اللہ کے پاس جو کچھ ہے تمہارے لیے وہ باقی رہنے والا ہے. اور یاد رکھو صرف باقی رہنے والا نہیں ہے, واللہ خیر وابقا. جادوگروں کو جب لٹکایا گیا نا, فرعون نے جب لٹکایا جادوگروں کو, سورہ طٰہٰ میں ہے, فرعون نے جب جادوگروں کو لٹکایا ہے تو فرعون نے ان کو پہلے آفر کیے, جیسے امریکہ پہلے آفر کرتا ہے, بھائی اگر مان جاؤ تو یہ. جادوگروں کو بھی پہلے آفر کی فرعون نے, میں نہیں قتل کرتا تمہیں, تم موسیٰ پر ایمان لے آئے, میں کچھ نہیں کہتا, لیکن ایک بات بتا دوں, اگر تم ایمان سے دستبردار ہو گئے تمہیں میرا قرب ملے گا, سب کچھ ملے گا تمہیں. فرعون کیا کچھ نہیں دے سکتا تھا. اور اگر نہیں دستبردار ہوئے, نہیں, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, تو میں تمہیں کھجور کے تنوں پہ لٹکا کے پہلے دائیں اور بائیں طرف سے تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ, گردن نہیں اڑاؤں گا بلکہ سولی پہ, سینے پہ خنجر مار کے جیسے گھما گھما کے اذیت سے مارا جاتا ہے, اس طرح سے میں تم سب کو تڑپا تڑپا کے موت کی گھاٹ اتار دوں گا. تو جادوگروں نے اس کے جواب میں 2 لفظ کہے بڑے پیارے. جادوگروں نے کہا واللہ خیر وابقا, واللہ خیر وابقا, کہ اللہ جو ہے تجھ سے بہتر بھی ہے. کیا مطلب؟ اللہ تجھ سے بہتر, اس میں خود جواب ہو گیا. لہذا تو جتنے انعامات دے سکتا ہے بادشاہ ہونے کی بنیاد پر, تو بادشاہت میں تو وہ تجھ سے بہتر ہے, لہذا وہ یقیناً تجھ سے زیادہ ہی دے گا. بے شک 10 روپے زیادہ دے, بے شک 15. دیکھو ایک چیز پر ایک گاہک آپ کو 20 روپے دے رہا ہے نفع, اور ایک 21 روپے دے رہا ہے, آدمی کہے گا کہ بے شک 1 روپیہ ہے, لیکن کیوں چھوڑے اپنا نفع انسان, 21 والے کو ہی دے گا نا, 1 روپیہ بھی مل رہا ہو. تو جادوگروں نے کیا کہا, واللہ خیر, اللہ تجھ سے بہتر ہے. بہتر کا مطلب یقیناً تو جتنی نعمتیں دے گا اللہ کچھ نہ کچھ تو اس سے زیادہ ہی دے گا, کم نہیں ملیں گی, اس سے کچھ زیادہ ہی ملیں گی. آپشن ہے ہمارے پاس. اور آگے کہا ابقا, اور اللہ جو دے گا وہ باقی رہنے والا ہے, اور تو جتنا دے گا تو بھی تو ایک دن مر جائے گا, تو بھی تو ایک دن ختم ہو جائے گا. تو یہ حکومت, یہ حشم ختم, اور یہ عیاشیاں یہ بھی ختم ہو جائیں گی. اور آگے فرمایا لیکن اگر ہم نے تیری مان لی, تیری نہ ماننے پر تو جو سزا دے گا, تو خدا کی نہ ماننے پر جو سزا ملے گی وہ سزا بھی تیری سزا سے کئی گنا زیادہ ہے. وہ سزا کیا ہے؟ وہ انہ من یأتی ربہ مجرما, جو قیامت کے دن خدا کے سامنے مجرم بن کر حاضر ہوا, فإن لہ نار جہنم, اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, لا يموت فیہا ولا یحیا, جس میں نہ اس کی موت واقع ہوگی نہ زندگی ہوگی, ایسا ہمیشہ جلتا رہے گا اس میں. اور کہنے لگے فقضی ما انت قاض, لہذا تو ہمیں سولی پہ لٹکانے سے, ہاتھ پاؤں کاٹنے سے ڈراتا ہے. فقضی ما انت قاض, تو جو کر سکتا ہے کر گزر, جو کر سکتا ہے کر گزر, کیونکہ جتنا تو ہمیں سزا دے گا, جتنا تڑپائے گا, ہمیں اس کے بدلے میں اس سے زیادہ ہی ملے گا وہاں, یہ ہمیں یقین ہے. دیکھو ایک دن کا بلکہ چند گھنٹوں کا ایمان تھا, لیکن تھا تو انہوں نے وہ تمام دنیا کی نعمتیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, جن نعمتوں میں سے ایک نعمت چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. آج ایک نعمت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, وہ تمام نعمتوں پہ لات مارنے کے لیے تیار ہو گئے, کیونکہ ان کو یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات برحق ہے اور فرعون کی بات غلط ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو قرآن نے جب کہا نا دنیا کو ترجیح دے دو, یا تو میرے بھائی ایک فیصلہ کرو کہ قرآن معاذ اللہ سیاست کی کتاب ہے, معاذ اللہ غلط باتیں کرتا ہے, جیسے دنیا کے مذہبی کتابیں ہوتی ہیں بہت ساری, تو اچھی اچھی باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں, پنڈت جی کی مان کے چلو اور بھگوان جی کی مان کے چلو, اور عیسائیوں نے لکھا ہوتا ہے کچھ اللہ گاڈ, وہ اس طرح کی, مجھے تو 2-4 باتیں ہی ہوتی ہیں ان کی, اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا ان بیچاروں کے پاس. تو ایسے ہی قرآن بھی ایک کتاب مسلمانوں کی, جیسے ہندوؤں کی گیتا ہے, عیسائیوں کی بائبل ہے, تو مسلمانوں کی ایک قرآن ہے. سمجھ میں آ جائے پڑھ لو, عمل کر لو, تھوڑا تھوڑا چلتے بھی رہو تاکہ پتہ چلے مسلمان ہیں, نہیں ہو رہا تو چھوڑو, جانے دو.
یا تو یہ فیصلہ کر لو کہ معاذ اللہ قرآن بھی ایسے ہی ایک عام کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، 1400 سال پہلے ایسی کتاب کا میں سمجھتا ہوں کسی رائٹر کے لیے لکھنا، اتنی پیاری تعلیمات کسی رائٹر انسان کے لیے لکھنا ممکن نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما تخط، جب عرب یہ کلام سنتے تھے نا، عرب کہتے تھے بہت بڑا ادیب ہے یہ، کیسا انداز بیان ہے اس کا. تو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا، وما تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون. فرمایا قرآن تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کے ہاتھ نے ایک خط کبھی نہیں کھینچا پوری زندگی، ایک لکیر نہیں کھینچی ہے. الف با تا سا لکھنا، اس کو جوڑنا، بہترین جملے بنانا، انسان کی نفسیات سے آگاہ ہو کر بالکل اس کی نفسیات کے مطابق کلام کرنا، یہ کہاں سے ممکن ہوگا اس کے لیے؟ اس میں وراثت کا نظام بھی بیان کرے، طلاق کے مسائل بھی بیان کرے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک بھی بیان کرے، اور یہ تمام تر تفصیلات بیان کرتا چلا جائے، اور آخرت کے دلائل بھی بیان کرے، آخرت کے وجود کو بھی بیان کرے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو من وعن بیان کرے جیسے بنی اسرائیل کی کتابوں میں ہے. اللہ فرماتے ہیں وما تخطو بیمینک، جس آدمی نے پوری زندگی میں ایک لکیر اپنے ہاتھ سے نہ کھینچی ہو، وہ ایسا کلام کہاں سے لا سکتا ہے؟ اذا لارتاب المبطلون. فرمایا اگر ایک لکیر کھینچی ہوتی نا تو تم شک کرنے کا کوئی جواز بنتا تھا، کچھ جواز بنتا تھا تمہارے لیے شک کرنے. تو میرے بھائی یا تو اس کتاب پر ایمان کا دعویٰ چھوڑ دو، اور اگر دعویٰ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے تو دیکھو آج اللہ نے وقت دیا ہے اس کتاب پر ایمان لانے کا اور اس کتاب پر عمل کرنے کا. خدا کی قسم کل وقت نہیں ہوگا، کل سوائے حسرت اور افسوس کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، واللہ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اپنے آپ کو بھی ان باتوں کا آپ سے زیادہ محتاج سمجھتا ہوں، اس لیے کہ سوال ہر ایک سے ہوگا. مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوگا، آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا. اور آج اللہ نے مہلت دی ہے، آج جوانی ہے، قوت ہے، طاقت ہے. بریک لگا دو ان گناہوں سے، چھوڑ دو ان گناہوں کو، روک لو، اپنے نفس کو کنٹرول کر لو. تھوڑے دن میں انسان عادی ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، دیکھو ایک آدمی جو باڈی بلڈنگ میں کلب میں جاتا ہے نا، پہلے دن وزن اٹھائے گا 2 کلو، اور پھر ایک وقت آتا ہے 20 کلو وزن اٹھانا شروع کر دیتا ہے. نیا آدمی دیکھ کے کیا کہے گا؟ یار اتنا وزن کیسے ہی زمین میں گڑ کیوں نہیں جاتا؟ تو بتانے والا کیا بتائے گا؟ بھائی یہ آج تھوڑی، یہ تو 20 سال سے اٹھا رہا ہے، 20 سال سے اتنا وزن اٹھایا تو آج یہاں تک پہنچا ہے. یاد رکھیں انسان کے دل میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت، جس چیز کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہے بنا لے گا. یہ جو کہتے ہیں نا گناہوں کی عادت پڑ گئی، یہ چھوٹتا نہیں ہے. اس لیے نہیں چھوٹتا کہ عادت ڈال لی ہے. چھوڑنے کی عادت ڈالو تو چھوٹنے کی عادت پڑ جائے گی. چھوڑنے کی عادت ڈالو گے، آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دو، چھوٹنے کی عادت پڑ جائے گی. ایک نسخہ بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو گناہ کی عادت چھوٹتی کیسے ہے، ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اور یہ نسخہ تجربے پر مبنی ہے، صرف ہوائی فائرنگ نہیں ہے، ہوائی باتیں نہیں ہیں، قرآن حدیث سے بھی ثابت اور تجارب سے بھی ثابت ہے. اپنے تجربے بتا رہا ہوں. ایک نسخہ، جب گناہ، دیکھو شیطان جو گناہ کرواتا ہے نا، وہ کیوں کرواتا ہے؟ وہ یہ سوچ کے کرواتا ہے کہ اب تو یہ گناہ کر لے پھر توبہ کر لینا، ایک دفعہ حسرت نہ رہنا، تاکہ یہ مزہ میری زندگی سے رہ نہ گیا ہو. ایک صاحب یورپ گئے، کبھی انہوں نے نائٹ کلب نہیں دیکھے تھے، مجھے خود بتا رہے، کہہ رہے میں نے کہا ایک دفعہ نائٹ کلب کا ایک چکر ضرور لگاؤں گا میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ حسرت نہ رہ جائے کہ نائٹ کلب نہیں دیکھے تھے کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا نائٹ کلب میں ایک چکر لگانے کے بعد یہ حسرت، کہہ رہے کچھ کروں گا نہیں میں نے کہا پھر یہ حسرت رہ جائے گی کہ کچھ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا. کیا خیال؟ زنا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا. شیطان یہ برغلائے گا. پھر اگر زنا کر لیا تو زنا کے تو ہر روز نئے مزے ہیں، زنا کے تو ہر روز نئے مزے، ہر روز شکل تبدیل. شیطان پھر اور برغلاتا رہے گا. میں نے کہا تجربوں 20-25 سال نکل جائیں گے، اس کے بعد جب بڑھاپا آئے گا تو کسی تجربے کے قابل نہیں رہو گے. پھر جو ہے نا اللہ کہے گا، اور پھر بڑھاپے میں توبہ کی توفیق بہت مشکل سے ملتی ہے، یہ بتا دوں. پھر کہیں گے بوڑھے میں توبہ، بوڑھا آدمی بہت مشکل سے توبہ کرتا ہے. وہ جو کسی سے بدگمان ہونا جائز نہیں ہے. بوڑھے نے اگر گناہ چھوڑا ہوا ہے، کسی مخصوص کے بارے میں بدگمان ہونا جائز نہیں ہے. کوئی بھی کبھی بھی توبہ کرے قبول ہے. لیکن عام طور پہ اگر بوڑھے سے گناہ چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اس لیے وہ اس کو پتا ہے کہ نہیں ہو سکتے. اگر اللہ اس میں صحت لوٹا دے نا، صحت لوٹا دیں، پھر پتہ چلے گا کہ وہ توبہ پر قائم ہے یا نہیں. تو توبہ تو دل کی بات ہے نا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ اس کی صحت واپس آ جائے گی. جیسے ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا، ڈوبنے لگا، لوگوں نے کہا کوئی منت مان لے کہ اتنی دے کے اللہ کی راہ میں دوں گا تو شاید بچ جائے. اس نے کہا وہ منت نہیں، تیر کے نکل آؤں گا میں باہر. صحیح ہے نا، میں نے خام میں دیگیں دینی پڑیں گی. تو بہت سمجھایا لوگوں نے، جب اس کو یقین ہو گیا اب تو مر ہی رہا ہوں، اب تو
مر ہی نہ ہو، نہیں بچتا. تو اس نے کہا اللہ تو نے مجھے بچا لیا تو 2 دیگیں تیرے نام پہ میں صدقہ کروں گا. ایک دم ایک لہر آئی، اس کو اٹھا کے باہر، جیسی باہر نکلا کہتے کیڑی دیگ، کون سی دیگ. ایک دم دوسری لہر آ کے اندر واپس. کہہ رہے بھائی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کھارے چاول کی یا میٹھے چاول، پوچھنے تو دو کم از کم. پوچھنے بھی نہیں دے رہے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. قرآن انسان کی نفسیات سے واقف ہے نا. قرآن بتاتا ہے جب مصیبت میں پڑتے ہو سب خالص اللہ کو پکارتے ہو. قرآن کہتا ہے توبہ بھی کرتے ہو، گناہوں کو لات مارنے کا عزم بھی کرتے ہو. جب تمہیں طوفانی موجیں تاروں طرف سے گھیر لیں، زلزلے میں پھنس جاؤ، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دو، دعوا اللہ مخلصین لئن انجیتنا صالحا لنکونن من الصالحین. اے اللہ اگر تو نے اس عذاب سے نجات دے دی، میں گناہوں کے قریب نہیں پھٹکوں گا، ضرور ضرور میں صالح لوگوں کی زندگی گزاروں گا. فلما نجاہم فمنہم مقتصد. فرمایا اگر ہم نجات دے دیں، منہم من تبعیض کے لیے بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں جو اپنی اس راہ اعتدال پہ قائم رہتے ہیں. آگے دھمکی دی یا ایھا الناس، اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم. تم جو ہمارے خلاف بغاوتیں کر رہے ہو نا، معاہدے کرتے ہو، مصیبت میں پڑ گئے، پھر مصیبت سے نجات دیتے ہیں، دوبارہ پلٹ جاتے ہو، پھر مصیبت نہیں آتی، پھر موت تک ہم تمہیں گناہوں میں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھو جو تم نے معاہدہ توڑ کے بغاوت کی ہے، انما بغیکم علی انفسکم، اس بغاوت کا نقصان تم اپنے خلاف کر رہے ہو. یہ بغاوت تمہارے اپنے خلاف ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے. متاع فی الدنیا، سورہ یونس کی یہ آیات ہیں، کیسی پیاری آیات. متاع فی الدنیا، دنیا کا تھوڑا سا نفع اٹھا لو گے تھوڑے دن اور، بار بار نہ زلزلے آئیں گے، بار بار نہ طوفانی موجیں تمہیں گھیریں گی، بار بار نہ موت کے منہ میں جاؤ گے. ایک دفعہ گئے تھے، توبہ کر کے واپس آ گئے، اچھی بات ہے، توبہ کر کے واپس آ کے قائم رہے، اچھی بات. اگر دوبارہ بدل گئے، دوبارہ یہ تمہیں دھمکیاں نہیں ملیں گی خدا کی طرف سے، یہ بھی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہیں. لہذا تھوڑے دن کا نفع اٹھا لو گے. ثم الینا مرجعکم، پھر لوٹ کر ہمارے ہی طرف آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، تمہاری ان بدماشیوں پر اور ان بغاوتوں کی تمہیں ہم خبر دے دیں گے، بتا دیں گے تم نے دنیا میں کیا کیا ہے. تو میرے بھائی میں ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ جب گناہ، شیطان کیا کرتا ہے، یہ کہتے ہیں ایک دفعہ کر لو، اور دل میں یہ ڈالتا ہے کہ اگر نہیں کیا تو دل میں خلجان، خارش رہے گی، سکون برباد ہو جائے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ ہونے دو برباد، سکون برباد کرنے کا ہی تو ثواب ہے. سکون برباد کرنے پہ ہی تو اللہ راضی ہوتا ہے، اسی پہ تو اللہ خوش ہوتا ہے. ایک نوجوان کو ایک عورت نے زنا کی دعوت دی، ایسے تنہائی، یہ سچا واقعہ ہے، ایسی جگہ پر جہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا. یہ نوجوان کیا کرتا، پوری رات اپنی جو ہے نا وہ انگلی موم بتی چراغ میں لے کے جاتا اور باہر نکال دیتا، پوری رات تڑپتا رہا. صبح اٹھتے ہی اس عورت سے کہا یہاں سے بھاگ جاؤ. رات کو نکالنے سے، قصہ لمبا ہے، مختصر سنا رہا ہوں. اس عورت نے کہا یہ تم نے ساری رات کیا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا جب میرے دل میں زنا کا خیال آتا تھا، دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ایک دفعہ کر لو پھر توبہ کر لینا، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، فوراً ذہن میں خیال آتا تھا کہ یہ آگ برداشت ہو جائے گی تو اس سے قیامت کے دن یہ آگ برداشت ہو جائے گی. لہذا میں دنیا کی آگ میں انگلی ڈالتا تھا، اور جب میری چیخ نکلتی تھی میں کہتا تھا نہیں، یہ زنا کا مزہ اتنا نہیں ہے جتنے اس آگ کا عذاب ہے. یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. تو شیطان گناہ کیوں کرواتا ہے؟ ایک دفعہ کر لو، پھر نہیں، پھر توبہ کر لینا. تو جس نے یہ راہ اختیار کی نا وہ موت تک کرتا رہتا ہے، موت تک یہی سوچ کے کرتا رہتا ہے کہ توبہ کر لوں گا، اور توبہ کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے. نہیں کرتا، پھر توبہ نہیں کرتا. توبہ کرنا آسان کام نہیں ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو کہتا 25-30 مرتبہ کر لو پھر کر لوں گا، اور اسی اسنا میں بعض دفعہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. صرف ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں. تو شیطان جس راہ سے گمراہ کرنا ہے نا، اسی راہ سے شیطان کے شر سے بچو. وہ کیا ہے کہ صرف اس دفعہ نہیں کروں گا، اگلی دفعہ کر لوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ساری زندگی کے لیے گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا انسان. وہ کہتا ہے یار میں پورا صوفی بن کے بیٹھ جاؤں ساری زندگی، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یہ سارے مزے ہی چھوڑی. شیطان کہتا ہے اتنا مشکل، بہت مشکل ہے بھائی، 2-4 دفعہ کر لے پھر چھوڑ دینا. تو شیطان کو یوں ورغلائے اپنے نفس کو کہ میں ساری زندگی کے لیے چھوڑ ہی نہیں رہا، اس دفعہ موقع ہے، بس اس دفعہ نہیں کروں گا، اگلی دفعہ کر لوں گا. میں نہیں، یہ بات سمجھ، اس دفعہ نہیں کروں گا، اس دفعہ جو مرضی کروا لے، اور دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں اگلی دفعہ کر کے چھوڑوں گا. بے شک نیت کر لیں، یہ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ کیونکہ جب نیت نہیں کریں گے تو پھر وہ وہی بات آئے گی، یار یہ تو میں زندگی بھر ایسی پھیکا پھیکی سی زندگی گزرے گی میری، خشکی. وہ لوگ کہتے ہیں مولوی کیسے خشکے خشکے سے ہوتے ہیں.
ویسے تو آج کل بہت کم لوگ ہیں جو خشکے ہیں، نیک لوگ آج کل بہت کم ہیں، تو کسی سے بدگمان ہونا بہرحال جائز نہیں ہے، لیکن آج کل گناہوں کی ایک وبا جو پھیلی ہے نا بےہودگی، سبھی کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، کوئی کم گناہگار کوئی زیادہ گناہگار، بھائی یہ ہے، بچنے والے بہت ہی کم ہیں۔ تو ایک دفعہ یوں عزم کر لو کہ اس دفعہ نہیں کروں گا۔ ایک نوجوان نے مجھے خود بتایا کہہ رہے مجھے یہ انڈین فلمیں دیکھنے کی بہت عادت تھی، لت پڑ گئی تھی، چھوٹتی نہیں تھی، ہر فنکار کا نام یاد، ہر اداکارہ کا نام یاد، اور نئی نئی فلمیں لے کر آتا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ انٹرنیٹ اتنا عام نہیں ہوا تھا، فلمیں لاتا تھا، دیکھتا تھا بازار سے خرید۔ کہہ رہے مجھے خیال ہوا، دل میں خیال ہوا کہ بھئی یہ میں کیسے چھوڑوں گی، یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی ہے۔ وہی ہوتا شیطان یہ کہتا کہ اب دیکھ لے پھر توبہ کر لینا۔ کہہ رہے میں نے ایک دن میں فلم دیکھنے کے لیے، ویڈیو سی ڈی خریدنے کے لیے، سی ڈی بلکہ وہ پہلے کیسٹ ہوا کرتی تھی، وہ خریدنے کے لیے میں جا رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا آج اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دو، آج چھوڑ، کل دیکھ لوں گا، آج رہنے دو۔ جا رہا ہے بازار کی طرف، قدم اٹھ چکے ہیں، دل نہیں چاہ رہا، بریک نہیں لگی، کہہ رہے میں نے کہا اتنے مزے اڑائے ہیں تو آج چھوڑ دو، کیا جاتا ہے۔ کہہ رہا بڑی مشکل سے نفس کو میں نے آمادہ کیا، اور دل کے کسی گوشے میں یہ خیال بھی تھا کہ ہر دفعہ یہی کہوں گا نفس کو میں، نیت یہی تھی کہ مکمل چھوڑنا ہے، لیکن کہہ رہے مجھے اپنی نفس کا چونکہ پتا تھا کہ مکمل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا یہ، تو میں نے کہا اس دفعہ چھوڑ دے، اگلی دفعہ۔ کہہ رہے میں نے جب پہلی دفعہ چھوڑا تو بڑے کڑوے گھونٹ کو میں نے صبر کے کڑوے گھونٹ کو پیا ہے۔ اگلے دن دوبارہ خیال آیا، کہہ رہے پھر میں نے کہا آج پھر قدم اٹھے بازار کی طرف، کہہ رہے پھر میں نے یہ سوچا چلو ایک دن اور صحیح، بھاگا تھوڑی، فلمیں کوئی پاکستان میں فوری طور پہ کوئی اسلامی حکومت تو آ نہیں رہی کہ یہ ویڈیو سی ڈی کی فلمیں بند ہو جائیں گی، یا یہ کہ لوگ اچھے ہو جائیں گے، یہ اس کو برا سمجھنا شروع ہوں گے، آئندہ بے حیائی بڑھے گی کم نہیں ہوگی۔ تو ایک دن اور چھوڑ دے، پرسوں مزے اڑا لینا، ویسے بھی تھوڑے دن کے زیادہ دن گزرنے کے بعد گناہ کی اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، تو تھوڑے دن گزرے اور زیادہ مزہ آئے گا گناہ کرنے میں۔ کافی دنوں کے بعد اگر ہیروئن کو ہیروئن ملے تو کتنا مزہ آئے گا اس کو، صحیح ہے نا؟ تو یہی سوچ کے کہہ رہے میں نے کہا آج اور اللہ کی خاطر لات مار دیتا ہوں، بس آج نہیں کروں گا، کل سے کروں گا۔ کہہ رہے پھر تیسرے دن، لیکن کہہ رہے میں یہ دیکھ رہا کہ ایک ڈیڑھ دو تین ہفتوں کے بعد میں نے دیکھا بار بار اپنی خواہشات پہ آرے چلانے کی وجہ سے اس آرے چلانے میں اب مزہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، پھر مزہ آتا ہے قربانی کا۔ ایک طالب علم تھے، بڑے بزرگوں میں گزرے، محدث، ان کے گھر میں فاقے بہت ہوتے تھے۔ جب گھر میں آتے فاقہ، ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، بیچارے منہ بنا کے چلے جاتے کہ کچھ بھی نہیں ہے، مطلب یہی ہے اللہ کے مہمان کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے، چلے جاتے۔ آہستہ آہستہ عادت پڑ گئی یہ لفظ سننے کی۔ ایک دن آئے، شروع میں تو تکلیف ہوتی تھی، ایک دن آئے پوچھا اماں کچھ ہے؟ اماں نے کہا آج ہاں ہے۔ اس نے کہا ماں خدا کی قسم کھانے میں آج مزہ نہیں آ رہا۔ جب تو کہتی تھی نا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس کو سوچ کے جو صبر کرتا تھا اب اس صبر کرنے کی لذت حاصل ہونا شروع ہوئی، اس صبر میں جو مزہ تھا اب وہ کھانے میں مزہ نہیں ہے، وہ مزہ اب کھانے میں۔ یہ انسان کی عادت، جیلوں میں جو لوگ زیادہ عرصہ مار کھاتے ہیں نا، جب چھوٹ کے آتے کہتے ہیں پھر مار کھانے میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، پہلے دن نہیں ہو جائے گا یہ، آپ کہیں گے اب نہیں دیکھنے میں، فلم نہیں دیکھ رہے تو اتنا مزہ کیوں آ رہا ہے جو کل آ رہا تھا، ایسا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ محبت تجھ کو آہستہ، وہ کیا ہے محبت، تجھ کو آجاب محبت خود سکھا دے گی، ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر، خود بخود سیکھ جاتا ہے انسان بہت ساری چیزیں۔ تو ایک دفعہ وہ اس نوجوان نے خود بتایا، کہتا ہے کچھ وقت کے بعد 6 مہینے سال گزرا ہے قربانی، لیکن ہر دفعہ پہلے سے نسبت آسانی ہو گئی تھی قربانی۔ نتیجہ یہ نکلا، اس نے بتایا کہ میرے گھر میں کہہ رہے سارے بیٹھ کے، پورا خاندان بیٹھ کے فلم دیکھ رہا ہوتا تھا اور میں دوسرے کمرے میں بور ہو رہا ہوں، کوئی کرنے کا کام نہیں ہے، لیکن دل بھی چاہ رہا ہے، لیکن اللہ نے ایسی جذبہ، ایسی قربانی کی توفیق عطا فرما دی کہ میری پھر سر پہ کوئی جو نہیں رینگتی، کوئی کچھ بھی دیکھتا رہے، پورا خاندان بیٹھ کے فلم دیکھتا رہے، کتنی تعریفیں سن لے، اتنی اچھی فلم آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں، یہ اس میں فلاں نے ایسے مکہ مارا، فلاں نے یوں اس کی ٹانگ توڑ دی، یہ شیر سے مقابلہ، ہاتھی سے مقابلہ، کیا کیا دکھا رہے تھے فلم، یہی تو ہوتا ہے، کچھ اوریجنل شیر سے تھوڑی مقابلہ ہو رہا ہے بھائی، ڈرامے بازی ہو رہی ہے کہ ایسی چیزوں سے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ جرم چھڑوا دی۔ تو میرے بھائی یہ ہمت کرو گے نہیں کرو گے؟ جب دل آئے آج نہیں، شیطان کو بولو کل کر لوں، اور پھر بھی اگر کرا دے شیطان گناہ، مایوس نہ ہو، اس لیے کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کیا فرماتے ہیں؟
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ آپ کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کر رہا، کیونکہ مایوسی کے لیے اللہ نے ایک ٹائم متعین کر دیا ہے. اللہ اپنے ٹائم کے اوقات کے بڑے پابند ہیں. اللہ نے کہا جو میں نے ٹائم مقرر کیا نا مایوس کرنے کے لیے، وہ ہے موت کا وقت. اس سے پہلے کوئی مایوس نہیں ہو سکتا، دروازے توبہ کے کھلے ہوئے، لیکن موت کے وقت مایوسی ہی مایوسی ہے. انہا کلمۃ هو قائلها، فرمایا موت کے وقت ایریا رگڑ رگڑ کے بھی اگر توبہ کی تو یہ توبہ کا لفظ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہوگا، ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو جائے گا. ومن ورائہ برزخ الی یوم یبعثون، اور ایک برزخ کی زندگی ہوگی قیامت کے دن تک کے لیے. تو میرے بھائی یہ ساری نصیحتیں، ساری باتیں موت کا جھٹکا دیکھنے سے پہلے پہلے کے لیے. اللہ ہماری عورتوں کو موت سے پہلے پہلے مکمل پردے کی توفیق عطا فرمائے، غیبتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، والدینوں کی، ماں کی فرما برداری، باپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، شوہر کی اطاعت کی توفیق، جھوٹ چوری چغلی اور برائیوں اور چوریوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور ہمارے مردوں کو اللہ تعالیٰ نظر کی حفاظت عطا فرما دے. ہمارے نوجوانوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو موت سے پہلے پہلے، ایک عرب عالم کا میں نے مدینہ میں جو ہے نا وہ کیسٹ سنی ان کی، ایک المحیسنی ایک بہت بڑے عالم ہیں، ابھی پتہ نہیں زندہ ہیں یا نہیں، مدینہ منورہ میں تراویح پڑھایا کرتے تھے وہ، اب الحذیفی پہلے المحیسنی تھے. وہ تراویح میں بے پناہ روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے. ان کا لفظ بکا مشہور ہو گیا تھا، رونے والے آدمی. وہ شروع کرتے اور روتے، اتنا روتے. مجھے کسی نے بتایا، کوئی اتھینٹک خبر نہیں ہے، کہ رونے ہی کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے. اللہ کے خوف کا بڑا غلبہ تھا. تو انہوں نے جب ختم قرآن پہ دعا مانگی، وہ اتنی پیاری دعا، اس میں الفاظ اللہم انا منا من یسبل ازارہ، اے اللہ ہمارے اس لاکھوں کے مجمع میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ازار ٹخنوں سے نیچے رہتے ہیں. اللہم انزل ہدایتہ، اے اللہ آسمان سے ان کے لیے ہدایت نازل کر دے. مجھے ان پہ ہوئی کہ کیسے ایک ایک گناہ کو لے کے اللہم ان منا من یحلق لحیتہ، اللہ اس لاکھوں کے مجمع میں سارے کھڑے ہوئے، لاکھوں کا مجمع مسجد نبی میں، اور ختم قرآن پہ وطر میں دعا ہو رہی ہے، اے اللہ ہمارے اس مجمع میں ایسے لوگ بھی ہیں جو داڑیاں موڑتے ہیں، کاٹتے ہیں. انزل ہدایتہ، اے اللہ تو آسمان سے اس کی ہدایت کو نازل کر دے. میں سوچ رہا تھا کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس وقت ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، جن کی داڑیاں نہیں، یہ دعائیں کر رہے ہیں، یقیناً ان کو توفیق انشاءاللہ مل رہی ہوگی. اے اللہ پھر یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے نوجوان بھی ہیں جو زنا کرتے ہیں، اے اللہ آسمان سے ان کے لیے ہدایت نازل کر دے. مجھے ان کی یہ دعا، ان کے الفاظ، ایک ایک جو گناہ کا ذکر کر رہے تھے، وہ تو سگریٹ پینے کو بھی بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں. کہنے لگے اللہ ان منا من یشرب الدخان، بعض دھوئیں پیتے ہیں، دھوئیں، صحیح ہے نا، فانزل ہدایتہ، اس کے لیے ہدایت آسمان سے نازل کر دے. تو ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں وہ. مجھے اتنا اس پہ جو ہے نا ان سے عقیدت، میرا دل کیا ہے اللہ تو مجھے اتنی زندگی دے کہ میں ان کے پاؤں چوم لوں کسی دن جا کے. کیسی ان میں جذبہ، ایک ایک گناہ. تو بھائی ایک ایک گناہ کو لے کے چھوڑنے کی کوشش کرو، ایک ایک گناہ. اس کے بارے میں کیا سوچو، یہاں تھوڑی قربانی پہ اللہ آگے بہت زیادہ دے گا، بہت زیادہ. یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی، اور ہم سب کو موت سے پہلے پہلے پکی اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آج بیان لمبا ہو گیا ہے، ہر دفعہ اتنا لمبا بیان نہیں ہوتا. آج لوگ کافی زیادہ تھے، چھٹی والا دن بھی تھا، اس لیے بیداروں کے بہت سے لوگ بیچارے کہتے ہیں اچھا اتنا لمبا بھائی بڑا مشکل ہے. تو ویسے تو پونے گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، اس میں بھی کوشش کیا کریں، آ جایا کریں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.